نکاح آپ کا دماغ ٹھیک ہے؟ میں آپ سے نکاح نہیں کر سکتی، وقفے سے بولی۔ مہرما جی، نکاح تو ہونا ہی ہے آپ کا، وہ بھی ابھی اور اسی وقت، اور وہ بھی ارحم افندی سے۔ دنیا کی کوئی طاقت اس نکاح کو نہیں روک سکتی۔ ارحم ٹھوس لہجے میں بولا، مجھے یہ نکاح نہیں کرنا پلیز۔ مہرما نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ مہرما جی، مجھے مجبور نہ کرو، باہر چلو۔ مولوی صاحب آ چکے ہیں، اور ویسے بھی نکاح کے بعد میں آپ کو یونیورسٹی واپس چھوڑاؤں گا۔ جلدی کرو، دیر ہو رہی ہے، آپ کا بھائی آنے والا ہوگا۔ ارحم جلدی سے بولا، آپ کو اللہ کا واسطہ مجھ پر رحم کرو، میں نہیں جانتی کہ آپ کی مجھ سے، میرے خاندان سے کیا دشمنی ہے، پلیز مجھے یونیورسٹی چھوڑاؤ۔ وہ رونے لگی اور اس کے قدموں میں بیٹھ کر ہاتھ جوڑ دیے۔ ٹھیک ہے، نکاح نہیں کرتے، تمہاری مرضی، نکاح کے بغیر ہی تمہارے ساتھ وقت گزار لیتا ہوں، نکاح ہوا کو واپس بھیج دیتا ہوں، تمہیں ایسے ہی مناسب لگتا ہے تو مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں۔ ارحم نے دروازہ بند کیا اور کنڈی چڑھانے لگا۔ مہرما کے ہاتھ اس کی اپنی گود میں گر گئے۔ وہ جو اس کے قدموں میں ہاتھ جوڑ کر بیٹھی تھی، اس کی حالت ایسی تھی جیسے جسم میں جان نہ ہو۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس نے اپنا سر جھکا لیا جیسے اپنی ہی قسمت سے ہار گئی ہو۔ وہ بولی تو اسے خود بھی اپنی بات پر یقین نہ آیا۔ میں نکاح کے لیے تیار ہوں۔ مہرما آہستہ سے بولی، ٹھیک ہے تو پھر باہر آ جاؤ۔ یہ کہتے ہوئے ارحم باہر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد نکاح ہو گیا۔ وہ مہرما شاہ سے مہرما ارحم افندی بن گئی۔ اسے اپنی قسمت پر یقین نہیں آ رہا تھا، کیا سے کیا ہو گیا تھا۔ وہ مہرما بی بی تھی جس کی پاکیزگی کی گواہی پورا گاؤں دیتا تھا۔ اس کا گھرانہ مذہبی تھا، وہ بچپن سے پردہ کرتی آئی تھی۔ بابا اور بھائی کے علاوہ آج تک اسے کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ لیکن سب کیسے ہو گیا؟ کون ہے یہ شخص؟ یہ مجھے کیسے جانتا ہے؟ کیا جواب دوں گی بابا اور بھائی کو؟ بابا تو مر جائیں گے یہ سب سن کر، اپنی بے گناہی کا کیسے یقین دلاؤں گی سب کو؟ وہ زور زور سے رونے لگی۔ ارحم علی اور باقی لوگوں کو چھوڑ کر واپس آیا تو وہ سامنے صوفے پر بیٹھی رو رہی تھی۔ اس نے بلیک کلر کی چادر اوڑھی ہوئی تھی جس سے اس کا پورا جسم تقریباً ڈھکا ہوا تھا۔ وہ پہلی ہی نظر میں اس کی معصومیت پر دل ہار بیٹھا تھا۔ یہ نہیں کہ اس نے خوبصورت لڑکیاں نہیں دیکھی تھی، بچپن سے لے کر آج تک اس کی بہت سی لڑکیاں دوست رہی تھی، لیکن دل نے صرف مہرما کو چنا۔ اسے پہلی دفعہ دیکھ کر اس نے فیصلہ کر لیا تھا، ارحم کی دلہن صرف مہرما بنے گی۔ اسے روتے دیکھ کر اس کے دل کو کچھ ہونے لگا۔ مہرما، میں ایسا نہیں چاہتا تھا، اگر آپ کے بابا مان جاتے تو یہ سب نہ ہوتا۔ اسے دیکھ کر مہرما ایک دم سے کھڑی ہو کہ مجھے یونیورسٹی چھوڑائیے، مجھے کوئی بات نہیں سننی آپ کی۔ وہ غصے سے بولی، آپ میری بات سنے بغیر یہاں سے نہیں جائیں گی۔ وہ پیار سے بولا اور ساتھ ہی اسے بازو سے پکڑ لیا۔ مہرما کو ایسا لگا جیسے پورے جسم میں آگ کی لہر دوڑ گئی ہو۔ پتہ نہیں اب یہ شخص میرے ساتھ کیا کرنے والا ہے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا کرے۔ چھوڑو مجھے۔ مہرما نے اسے زور سے پیچھے دھکیلا اور ساتھ ہی میز سے فروٹ کاٹنے والی چھری اٹھا لی اور کانپتی ہوئی آواز میں بولی، آپ میرے قریب نہ آنا۔ اس کے ہاتھ میں چھری دے کر ارحم کی جان نکلنے لگی۔ مہرما، اسے رکھ دو، پلیز میری بات سنو۔ وہ آگے بڑھنے لگا تاکہ اس سے چھری لے سکے۔ میرے قریب مت آنا، وہ زور سے چلائی اور ساتھ ہی اپنی چھری سے اپنے ہاتھ کی رگ کاٹ لی۔ تیزی سے خون بہنے لگا۔ مہرما اسے اپنے بازو میں تھام لیا۔ تم نے کیا کر دیا؟ وہ بھاگ کر اس کے پاس گیا۔ مجھے تم سے نفرت ہے، اور ساتھ ہی وہ بے ہوش ہو گئی۔ مہرما آنکھیں کھولو، وہ زور سے چلانے لگا۔ فیضیہ اور اس کی مسز رخسانہ یونیورسٹی گیٹ پر پہنچے۔ اس نے رخسانہ سے کہا، مہرما کو بلا کر لے آئے۔ رخسانہ اندر گئی لیکن اسے مہرما کہیں بھی نظر نہیں آئی۔ اس نے گیٹ پر کھڑے گارڈ سے مہرما کے بارے میں پوچھا۔ جو کچھ گارڈ نے اسے بتایا وہ سن کر حیرت زدہ ہو گئی۔ اس نے گارڈ کو کچھ کہا اور پیسے دے کر واپس آ گئے۔ جب فیض شاہ نے پوچھا، مہرما نہیں ہے، تو اس نے کہا، مہرما کسی لڑکی کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ کیا بکواس کر رہی ہو رخسانہ؟ وہ گاڑی سے نکلا اور بھاگتا ہوا گیٹ کی طرف گیا۔ گارڈ کو گریبان سے پکڑ کر بولا، میری بہن کدھر ہے؟ صاحب مجھے کیا پتا، یہاں تو روزانہ ہزاروں لڑکیاں اپنے یاروں کے ساتھ جاتی ہیں، آپ کی بہن بھی کسی کے مجھے ساتھ چلے گی، مجھے کیا پتا، بکواس بند کرو، میری بہن ایسی نہیں، وہ بہت معصوم ہے۔ فیض شاہ غصے سے بولا، صاحب ہر کوئی
یہی کہتا ہے میری بان ایسی نہیں، میری بیٹی ایسی نہیں۔ میں نے اپنی ان گناہ گار آنکھوں سے اس لڑکے کے ساتھ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے دیکھا ہے۔ گاڑی کا نمبر بتاؤں؟ بتاؤ جلدی بتاؤ، فیض شاہ بولا۔ صاحب میں نے نمبر نہیں دیکھا۔ گارڈ کی یہ بات سن کر وہ ہارے ہوئے جواری کی طرح واپس آ گیا اور گاڑی میں بیٹھ گیا۔ میری محرمہ ایسی نہیں، وہ اپنے آپ سے بولا۔ میں کہتی رہی شہر میں داخلہ نہ کرواؤ، وہاں جا کر لڑکیاں خراب ہو جاتی ہیں، پر میری کون سنتا ہے۔ سب کو لگتا ہے میں اس خاندان کی اور محرمہ کی دشمن ہوں۔ اب دیکھ لو کیا گل کھلا ہے اس نے۔ بس کر جو رخسانہ، محرمہ ایسی نہیں، تم جانتی ہو اسے، وہ بہت معصوم ہے۔ فیض بہن کی حمایت میں بولا۔ اچھا ٹھیک ہے، تو پھر کدھر ہے وہ تمہاری معصوم بہن، بولو۔ رخسانہ نے اس کی بات کاٹی۔ ڈھونڈ لوں گا اسے، چپ کر جو تم۔ اور پھر گاڑی تیزی سے گاؤں کے راستے پر موڑ دی۔ ارحم افندی محرمہ کو اپنے بازو میں اٹھا ہسپتال پہنچا۔ ماما کہاں ہے، اس نے ریسیپشن پر پوچھا اور ایمرجنسی کی طرف بھاگا۔ وہاں بیٹھی ڈاکٹر نازلی ارحم کے بازو میں لڑکی دیکھ کر حیران رہ گئی اور ساتھ والی لڑکی سے کہا جلدی سے میڈم کو بلواؤ۔ اب اگلی حیران ہونے کی باری ڈاکٹر فرزین کی تھی۔ وہ بیڈ پر بے ہوش پڑی لڑکی کو ایسے دیکھ رہی تھی جیسے وہ کوئی بچو ہو جو ابھی اسے ڈس لے گا۔ انہیں ساتھ ہی ڈاکٹر کو کچھ کہا، باہر آ کے جہاں سامنے کھڑا اس کا بیٹا ارحم رو رہا تھا، اسے دیکھا وہ باغا ماں کے پاس آیا اور بولا ماما محرمہ کو بچا لو، بچا لو اسے پلیز، زندہ نہیں رہ پائے گا آپ کا بیٹا اس کے بغیر۔ ارحم یہ لڑکی تمہارے ساتھ، وہ حیرت زدہ تھی۔ ماما وہ میری بیوی ہے، میں نے اس سے نکاح کر لی ہے، آپ کی بہو ہے، بچا لو اسے۔ ڈاکٹر فرزین حیرت سے اپنے بیٹے کو دیکھ رہی تھی۔ ماما جان ہے اس میں آپ کے بیٹے کی۔ ڈاکٹر فرزین جلدی سے واپس ایمرجنسی میں چلی گئی اور ہم نہ ڈاکٹر نازلی جو پیچھے کھڑے سب سن رہی تھی دکھ اور شاہ کی کیفیت میں بولی وہ بھی تو ارحم سے پیار کرتی تھی۔ نازلی دعا کرو محرمہ کو کچھ نہ ہو۔ محرمہ، نازلی نے نام دہرایا اور بولی کہیں یہ وہ لڑکی تو نہیں جس کا رشتہ آنٹی و انکل 3 دفعہ لے کر گئے تھے؟ ہاں نازلی یہ وہی لڑکی ہے، میں نے اسے سے نکاح کر لیا، اب وہ میری بیوی ہے۔ نازلی پلیز دعا کرو محرمہ کو کچھ نہ ہو۔ ارحم تسلی رکھو، اسے کچھ نہیں ہوگا، تمہاری ماں اسے بچا لے گی کیونکہ اس کی جان تم ہو اور اسے پتہ ہے اس کے بیٹے کی جان محرمہ میں ہے، تو پھر وہ کیسے محرمہ کو کچھ ہونے دے سکتی ہے؟ نازلی بڑھائے ہوئے لہجے میں بولی کیسے بتاتی اسے کہ ارحم میں نے تو بچپن سے تمہارے خواب دیکھنے شروع کیے تھے، لیکن ارحم کو اس کی محبت کبھی نظر نہ آئی، وہ صرف اسے اپنی دوست سمجھتا تھا۔ ارحم میں تمہارے لیے کچھ کھانے کو لے کر آتی ہوں، کہہ کر وہ چلی گئی۔ فرزین نے محرمہ کی ٹریٹمنٹ خود کی خون بہہ جانے کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گئی تھی، وہی اس کے پاس بیٹھ گئی، اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ بلا شبہ وہ بہت خوبصورت لڑکی تھی، سفید رنگ، گلابی گال، گنہری پلکیں، اور اس کی خوبصورتی کی سب سے بڑی وجہ اس کے چہرے کی معصومیت تھی۔ محرمہ کو دیکھا اس پر ویسے ہی پیار آ رہا تھا جیسے ارحم پا رہا تھا۔ یہ لڑکی اب اس کی بہو تھی، اس کے بیٹے کی بیوی، سب سے بڑھ اس کے بیٹے کی محبت تھی۔ ڈاکٹر فرزین نے اٹھ کر اس کی پیشانی پر بوسہ دیا اور دعا کی اللہ سب ٹھیک کر دینا، میں جانتی ہوں میرا بیٹا کچھ غلط ہی کر کے آیا ہے، لیکن ایسا کرو جو میرا بیٹا ہے، اکلوتا بیٹا جسے میں نے بڑی منت اور مرادوں سے آپ سے لیا، یا اللہ سب ٹھیک کر دینا اور اس لڑکی کے دل میں بھی میرے بیٹے کی محبت ڈال دینا، ماں ہوں اس کی، اس کے لیے خوشیاں مانگنا میرا فرض ہے۔ ڈاکٹر فرزین اور سرمد افندی نے محبت کی شادی کی۔ ڈاکٹر فرزین جب میڈیکل کالج میں اسٹوڈنٹ تھی تو ساتھ والی یونیورسٹی میں سرمد افندی بزنس کا طالب علم تھا۔ ان دونوں کی ملاقات یونیورسٹی کی کینٹین میں ہوئی۔ ڈاکٹر فرزین اپنے دوستوں کے ساتھ آئی تھی۔ پہلے ان دونوں کی آپس میں دوستی ہوئی، پھر کب یہ دوستی محبت میں تبدیل ہوئی انہیں پتہ بھی نہ چلا۔ دونوں اکثر گھنٹوں یونیورسٹی میں بیٹھے باتیں کرتے رہتے تھے۔ ڈاکٹر فرزین کا تعلق مڈل کلاس سے تھا، لیکن سرمد افندی لاہور کے ایک مشہور کاروباری خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ وہ ابھی بھی یونیورسٹی کے بعد کاروبار کو دیکھ رہے تھے۔ اس کی ایک بہن ماہی تھی جو شادی کے بعد امریکہ چلی گئی تھی اپنے شوہر کے ساتھ۔ فرزین کی ایک چھوٹی بہن نورین تھی، اس کے باپ کلرک تھے۔ ڈاکٹر فرزین کی پڑھائی مکمل ہونے کے بعد سرمد افندی نے اس سے شادی کر لی۔ وہ دونوں امریکہ چلے گئے، لیکن 2 سال گزرنے کے بعد بھی ان کی کوئی اولاد نہ ہوئی۔ ڈاکٹر فرزین ہر وقت پریشان رہتی، ان دونوں نے بہت علاج کروایا لیکن بچہ نہ ہوا۔ اس کی پریشانی کو دیکھتے ہوئے سرمد واپس پاکستان آ گئے اور لاہور میں گھر کے قریب ایک ہسپتال فرزین کے نام سے بنوایا تاکہ فرزین مصروف رہے۔ اسی دوران اس کی بہن نورین کی شادی ایک بینک افیسر سے ہو گئی۔
اور شادی کے 1 سال بعد اللہ نے اسے بیٹی دی جس کا نام انہوں نے نادلی رکھا۔ ڈاکٹر فرزین اپنی بانجی سے بہت پیار کرتی تھی۔ 1 سال بعد نورین کے گھر بیٹا پیدا ہوا تو فرزین نادلی کو اپنے گھر لے آئی، لیکن نورین کے شوہر افضل کو یہ پسند نہیں تھا، اسی لیے وہ نادلی کو واپس چھوڑ آئی۔ ڈاکٹر فرزین اپنے ہسپتال میں مصروف ہو گئی، لیکن اولاد کی کمی شدت سے محسوس ہوتی اور وہ ہر وقت ذہنی طور پر پریشان رہتی تھی۔ آخر شادی کے 7 سال بعد اللہ نے انہیں ایک بیٹا دیا جس کا نام اس نے ارحم رکھا۔ ارحم کے بعد کوئی اور اولاد نہ ہوئی۔ ارحم فرزین اور سلمان کی کل کائنات تھی۔ ڈاکٹر فرزین نے اپنی بیٹی کی کبھی خواہشات نہیں کی تھی۔ وقت گزرتا گیا، ارحم بڑا ہو گیا۔ اسے بھی اپنے باپ کی طرح بزنس سے دلچسپی تھی اور وہ ایک پرائیویٹ یونیورسٹی سے MBA کر رہا تھا۔ سلمان کا بزنس پہلے بھی زیادہ وسیع ہو چکا تھا، اس کا شمار پاکستان کے مشہور بزنس مین میں ہوتا تھا۔ ابھی 3 مہینے پہلے ارحم اسے بتاتا ہے کہ اسے ایک لڑکی پسند ہے۔ وہ لڑکی شادرہ سے آگے ایک گاؤں میں رہتی ہے، وہ سید خان سے تعلق رکھتی ہے۔ سال بڑی تھی اور ڈاکٹر فرزین کی خواہش تھی کہ وہ اپنی بانجی نادلی کو اپنی بہو بنائے جو ارحم سے ڈاکٹر بن چکی تھی اور اس کے ہی ہسپتال میں کام کرتی ہے۔ لیکن جب ارحم سے بات کی تو اس نے کہا، ماما آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ نادلی کو میں نے ہمیشہ بہن سمجھا ہے، وہ میری اچھی دوست ہے، لیکن میں اسے شادی نہیں کر سکتا۔ بیٹا نادلی میں کیا کمی ہے؟ خوبصورت ہے، ڈاکٹر ہے، سب سے بڑھ کر تم اسے بچپن سے جانتے ہو، ساتھ کھیل کر بڑے ہوئے ہو۔ ڈاکٹر فرزین بولی، ماما پلیز مجھے مہما سے شادی کرنی ہے، مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے۔ ماما میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ مجھے ایک گاؤں کی لڑکی سے محبت ہو جائے گی، وہ بھی پہلی نظر کی۔ ماما آپ کو پتہ ہے جب میں اور علی شادرہ سے آگے علی کے جو رشتہ دار رہتے ہیں ان کے گھر گئے تھے، واپس آتے ہوئے ہمیں راستے میں ایک گاڑی نظر آئی جس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ ڈرائیور باہر کھڑا تھا، مدد کرنے کے خیال سے ان کے پاس گیا تو ڈرائیور نے کہا گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی اور مہرما بی بی کو چوٹ بھی لگ گئی ہے۔ پیچھے سے ایک بزرگ خاتون کار سے نکلی اور اس نے کہا، اللہ بسایا جلدی کر، میری بچی کا خون بہہ رہا ہے۔ اگر آپ کہیں تو ہم آپ کو گھر چھوڑاتے ہیں۔ پہلے تو وہ خاتون نہ مانی، پھر مان گئی۔ میں نے علی سے کہا وہ وہاں پر ہی میرا انتظار کرے۔ میں گاڑی میں بیٹھ گیا، اس خاتون کے ساتھ ایک اور خاتون بھی تھی۔ پھر وہ دونوں ایک لڑکی کو پکڑ کر میری کار میں لے آئی جس کا چہرہ گلابی رنگ کی چادر سے ڈھکا ہوا تھا۔ ابھی ہم تھوڑی دور گئے تھے کہ میری اچانک نظر شیشے سے پیچھے پڑی تو اس لڑکی کے چہرے سے چادر ہٹی ہوئی تھی۔ ماما وہ بہت خوبصورت تھا، اس کے چہرے پر عجیب سی معصومیت اور نور سا تھا جس نے مجھے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ میں اس نور میں رنگ گیا۔ ماما مجھے نہیں پتا باقی کا سفر کیسے کٹا، بس وہ چہرہ میری آنکھوں میں بس گیا۔ ماما آپ میری ماں نہیں، بہترین دوست بھی ہیں، میں اس کے بغیر خوش نہیں رہ سکوں گا، آپ پلیز میرا رشتہ لے کر جائیے۔ ارحم مجھے تو حیرت ہو رہی ہے تم پر، جس لڑکی کو تم جانتے ہی نہیں، وہ کیسی ہے، اس کا مزاج کردار کیسا ہے، تم بس اس کی خوبصورتی پر دل ہار بیٹھے ہو۔ ڈاکٹر فرزین نے کہا، ماما میرا دل کہتا ہے اس کا کردار بھی اس کی طرح معصوم اور اچھا ہوگا۔ ارحم بولا، ٹھیک ہے بیٹا، میں اور تمہارے پاپا جائیں گے، تمہاری خوشی سے بڑھ کر ہمارے لیے کچھ نہیں، تم تو میری زندگی ہو، اگر میری بیٹی کو پسند ہے تو وہ تمہاری ماں کی پسند ہے۔ ماما شکریہ، آئی لو یو، آپ دنیا کی سب سے اچھی ماں ہیں۔ ارحم نے ماں کو گلے لگا کر کہا، بس کرو اب، ماں باپ کے لیے اولاد سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا، اور اولاد تو چیز ایسی ہے کہ آپ اس کی ہر بات کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اللہ تمہیں خوش رکھے، تمہاری ماں کی ہر خوشی تم سے لے کر صرف تم تک ہے۔ ڈاکٹر فرزین نے بیٹے کے سر پر بوسہ دیا اور آسمان کی طرف نظر اٹھا کر اپنے بیٹے کے لیے دائمی خوشیوں کی دعا کی۔ اکبر شاہ شادرہ سے آگے ایک گاؤں رہتا ہے، اس کی شادی اپنی تایا زاد زینب سے ہوئی۔ ان کے 2 بچے فیض شاہ اور مہرما شاہ ہیں۔ ان کے گھر میں پردے کا خاص خیال رکھا جاتا ہے۔ فیض شاہ مہرما سے 7 سال بڑا ہے۔ اس کی شادی ساتھ والے گاؤں کی سید فیملی کے رخسانہ سے ہوئی ہے۔ رخسانہ بازوبان اور جھگڑالو عورت ہے۔ اکبر شاہ اور فیض مہرما سے بہت پیار کرتے ہیں۔ فیض ہر وقت اپنی بہن مہرما کے لاڈ اٹھاتا ہے۔ مہرما ان کے خاندان کی سب سے خوبصورت لڑکی ہے۔ فیض اور رخسانہ کا 2 سال کا بیٹا توصیف شاہ ہے۔ مہرما نے FA تک کی تعلیم گاؤں کے کالج سے حاصل کی، وہ آگے پڑھنا چاہتی ہے۔ اس نے ماں سے بات کی تو ماں نے کہا، مہرما جتنا تم نے پڑھ لیا کافی ہے، اب حارث چھٹی پہ آئے گا تو ہم تمہاری شادی کر دیں گے۔ ماں مجھے ابھی پڑھنا ہے، شادی تو نہیں کرنی۔ بابا سے کہیں مجھے لاہور کے کالج میں داخلہ دلوائیں۔ وہ ماں سے بولی، مہرما پتر اتنا پڑھ کر کیا کرے گی؟ تمہیں پتہ ہے ہمارے خاندان کی لڑکی اتنا نہیں پڑھتی، بس بیٹی بڑی ہوئی اور اس کی شادی کر دیتے ہیں۔
ویسے بھی لاہور میں داخلے کے لیے تمہارے بابا نہیں مانیں گے۔ ماں نے اسے پیار سے سمجھایا، ماں میں فیض بھائی سے بات کروں گی، وہ میری بات نہیں ٹال دے، بابا کو وہی منائیں گے، بیٹا تمہاری بابی کو بھی نہیں اچھا لگے گا۔ پہلے بھی بہت ڈرتی ہوں حارث کی ضد کی وجہ سے ان لوگوں نے رشتہ تو کر لیا ہے، لیکن رخسانہ خوش نہیں۔ اللہ تمہارے نصیب اچھے کرے، میں جا کر کچن میں دیکھتی ہوں نورا مائی نے کھانا بنوایا ہے یا نہیں۔ ماں اٹھ کر چلے گی۔ ماں کے جانے کے بعد وہ سوچنے لگی، حارث اور میری زندگی پتہ نہیں کیسے گزرے گی۔ بظاہر تو اچھا نظر آتا ہے، لیکن اگر وہ بھی بابی کی طرح ہوا تو کیا ہوگا؟ اس کے دل میں کبھی حارث کے لیے جذبات نہیں جاگے تھے۔ حارث اس کی بابی کا اکلوتا بھائی تھا، وہ آرمی میں جاب کرتا ہے۔ جب توصیف پیدا ہوا تو اکبر شاہ نے پوتے کی پیدائش کی خوشی میں بہت بڑی دعوت کی، جس میں تمام گاؤں والے اور حارث کے گھر والے بھی آئے تھے۔ تب مہمہ بابی کے کمرے میں توصیف کے پاس بیٹھی تھی۔ اسے اپنا سرخ سفید گول مٹول بھتیجا بہت پیارا لگ رہا تھا۔ حارث کمرے میں آیا تو وہ بیٹھ توصیف کے پاس بیٹھی اس سے باتیں کر رہی تھی۔ اس کے ریشمی بال اس کی کمر پر لہرا رہے تھے۔ حارث اسے دیکھتا رہ گیا، وہ اسے تک کے جا رہا تھا جب مہرماں کو اپنے چہرے پر کسی کی نظروں کی تپش محسوس ہوئی۔ جب اس نے دیکھا تو کمرے کے وسط میں کھڑا لڑکا پرسوچ شوق نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ آپ کون ہیں اور کمرے میں کیسے ہیں؟ اس نے جلدی سے چادر سربار لی۔ وہ میں رخسانہ باجی سے ملنے آیا تھا اور توصیف کی مبارکباد دینے آیا تھا۔ آپ کون ہیں؟ یہ میری نند مہرماں ہے۔ حارث تم کب آئے؟ میں ذرا باہر مہمانوں سے ملنے چلی گئی تھی، رخسانہ نے بھائی کو گلے لگاتے ہوئے جواب دیا۔ مہرماں جلدی سے کمرے سے باہر چلے گئی۔ وہ دونوں بہن بھائی بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ ایک ہفتے کے بعد حارث پھر رخسانہ سے ملنے آیا۔ اس نے کہا کہ وہ مہرماں سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ بھائی کی بات سن کر رخسانہ حیرت زدہ رہ گئی اور صدمے سے بولی، نہیں باجی، مجھے مہرماں سے شادی کرنی ہے، وہ بہت خوبصورت ہے، سب سے بڑھ کر آپ کی نند ہے، باہر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے فیصلہ کر لیا ہے، شادی کروں گا تو بس مہرماں سے اب ابا اور اماں سے بات کرو اور میرا رشتہ لے آؤ۔ حارث یہ کہہ کر چلا گیا اور رخسانہ پریشان بیٹھی رہ گئی۔ پھر اس نے والدین سے بات کی، وہ تو بہت خوش ہوئے، لیکن وہ خود خوش نہیں تھی۔ اسے ہمیشہ مہرماں سے نفرت حسد محسوس ہوتا تھا کہ اس کا ابا اور بھائی اس سے اتنا پیار کیوں کرتے ہیں۔ فیض نے کبھی اسے اتنی اہمیت نہیں دی تھی جتنی اپنی بہن مہرماں کو دیتا تھا۔ وہ گھر بھر کی لاڈلی ہے، گھر میں بیٹھے اس کی ہر خواہش پوری کر دی جاتی تھی۔ فیض مہرماں کی بات کو حرف آخر سمجھتا تھا۔ اوپر سے وہ خوبصورت بھی بہت تھی۔ رخسانہ کا دل کرتا تھا اس کے بس میں ہو تو مہرماں کو اپنی زندگی سے نکال کر کسی سمندر میں پھینک آئے جہاں سے وہ کبھی واپس نہ آ سکے۔ گاؤں کی عورتیں بھی آ کر مہرماں کی خوبصورتی، معصومیت اور پاکیزگی کے گن گاتی تھی کہ مہرماں بی بی کتنی معصوم اور خوبصورت ہے۔ رخسانہ کا بس نہیں چلتا تھا، کیا کرے؟ اب وہ اوپر سے اس کے بھائی حارث کو بھی لڑکی پسند آئی تو وہ مہرماں، تو اب ہر جگہ سسرال اور میکے میں مہرماں کی خوبصورتی کے چرچے ہو گئے۔ شاید رخسانہ کی قسمت میں پس منظر میں ہی رہنا لکھا تھا۔ پہلے تو فیض حارث کے رشتے کے لیے نہیں مانے کہ ابھی مہرماں بہت چھوٹی ہے اور یہ کہ وہ ابھی آگے بڑھنا چاہتی ہے۔ ہمیں کوئی اعتراض نہیں، آپ اسے پڑھائیے، بس میرے حارث کے رشتے کے لیے ہاں کر دے، یہ ہماری کوئی خوش قسمتی ہوگی، اور جہاں تک شادی کی بات ہے وہ مہرماں کی تعلیم مکمل ہونے پر کریں گے۔ رخسانہ کے ابا بولے، ابا آپ نے سنا نہیں کہ فیض کو رشتہ منظور نہیں، مہرماں کا بھائی نہیں بلکہ بیٹیوں کی طرح پالا ہے، وہ مہرماں کے لیے غلط فیصلہ تھوڑی کریں گے۔ کیوں فیض، میں ٹھیک کہہ رہی ہوں نا؟ رخسانہ نے اپنی بات کی تائید فیض سے چاہی۔ اچھا، رخسانہ ٹھیک کہہ رہی ہے، مہرماں صرف میری بہن نہیں بلکہ بیٹی ہے۔ اور رخسانہ کے والدین حیران تھے کہ ان کی بیٹی بھائی کے رشتے کی حمایت کرنے کے بجائے مخالفت کر رہی ہے۔ وہ پھر بھی بولے، بھائی صاحب آپ ایک دفعہ پھر سوچیے، حارث گھر کا بچہ مہرماں بیٹی کو خوش رکھے گا۔ اس نے اکبر شاہ سے کہا، ٹھیک ہے، مجھے رشتہ منظور ہے، ابھی کوئی چھوٹی سی رسم کر لیتے ہیں، شادی مہرماں کی تعلیم مکمل ہونے کے بعد کر لیں گے۔ اکبر شاہ نے رشتے کے لیے ہاں کر دی۔ انہوں نے یہی سوچا کہ دیکھ بھال کا لڑکا ہے، اس کے مہرماں کو خوش رکھے گا، لیکن فیض جلدی سے بولا، فیض مہرماں میری ہی ہے، جو فیصلہ کروں گا چیک کروں گا۔ فیض چپ ہو گیا، پھر ایک چھوٹی سی رسم کر کے اسے حارث کی منگیتر بنا دیا گیا۔ گھر میں مہرماں اور رخسانہ کے علاوہ تقریباً سب خوش تھے۔ رخسانہ مہرماں کو بابی نہیں بنانا چاہتی تھی اور مہرماں ابھی ذہنی طور پر اس رشتے کے لیے تیار نہیں تھی۔ مہرماں نے فیض سے لاہور میں اپنے ایڈمیشن کی بات کی، پہلے تو فیض رضامند نہیں ہوا۔ مہرماں، وہاں اتنی چالاک لڑکیاں ہوں گی، تمہیں کھا جائیں گی، میں تمہیں کتابیں لا دیتا ہوں، تم گھر میں تیاری کر کے پیپر دے دینا۔ بھائی میں اب بڑی ہو گئی ہوں، چھوٹی بچی نہیں رہی، آپ ابھی بھی مجھے بچی سمجھتے ہیں۔ مہرماں منہ پھلا کر بولی، مہرماں میرے لیے تو ہمیشہ چھوٹی رہے گی، تم کبھی اس حویلی سے باہر نہیں گئی،
پہلے ابو کے بنائی کالج میں پڑھتی تھی جو گھر کے پاس ہے، اور ساری لڑکیاں تمہیں اکبر شاہ کی بیٹی ہونے کی وجہ سے بڑی عزت دیتی تھی۔ باہر حالات بہت خراب ہے، مجھے ڈر لگتا ہے تمہیں کچھ ہو نہ جائے۔ فیض فکر مندی سے بولا، بھائی کچھ نہیں ہوگا، آپ ابو سے بات کریں پلیز، میری ہاتھ ہے، بھائی مان جائیے۔ وہ روحانسی ہو کر بولی، اچھا ٹھیک ہے، رونا مت، میں ابو سے بات کرتا ہوں، تو تمہاری بابی اور توصیف کو دیکھ لوں ورنہ ناراض ہو جائیں گی۔ اور دونوں بہن بھائی ہنسنے لگے۔ فیض شاہ نے اکبر شاہ کو منا لیا، لیکن اکبر شاہ نے کہا کہ خواتین کو یونیورسٹی میں داخلہ کرواؤ۔ پھر فیض شاہ، رخسانہ اور اماں اس کے ساتھ کی، اور فیض شاہ نے اسے لاہور کے خواتین یونیورسٹی میں داخلہ لے کر دیا۔ واپسی پر فیض کو کوئی کام تھا، انہوں نے اللہ وسایہ سے کہا کہ خواتین کو گاڑی چھوڑ کر آئے پھر مجھے لے جائے۔ واپسی پہ گھر سے تھوڑی دور اللہ وسایہ کی آنکھ لگ گئی اور گاڑی دھڑ سے ٹکرا گئی، جس سے گاڑی کا نقصان تو ہوا، لیکن مہرماں کے ماتھے پر گاڑی کا شیشہ ٹوٹ کر لگا، خون بہنے لگا، جس سے وہ بے ہوش ہو گئی۔ رخسانہ اور زینب بہت پریشان ہو گئی کہ فیض شاہ ناراض ہوگا۔ اللہ وسایہ بھی پریشان تھا کہ فیض شاہ نے اسے ذمہ داری سونپی اور وہ پوری نہ کر سکا ٹھیک طرح سے۔ اتنے میں گاڑی ان کے پاس آ کر رکی، جس میں سے دو لڑکے نکلے، دونوں خلیے سے شہر کے باسی لگ رہے تھے۔ ان میں سے ایک لڑکے نے کہا، یہ کیا ہوا؟ پھر اس نے کہا، وہ گھر چھوڑ کر آتا ہے۔ پہلے تو زینب بی بی نہ مانی کہ گاؤں والے کیا سوچیں گے کہ سید زادیاں ایک اجنبی لڑکے کے ساتھ آ رہی ہیں، وہ تو آج تک کسی غیر مرد کے ساتھ کبھی نہیں گئی تھی۔ وہ بات کر کے واپس گاڑی میں بیٹھنے لگی تھی، لیکن مہرماں کی پیشانی سے بہتے ہوئے خون کو دیکھا پریشان ہو کے لڑکے کی بات مان کے مہرماں کو چادر اچھی طرح سے لپیٹ کر باہر نکالا اور اس لڑکی کی گاڑی میں بٹھا دیا۔ اللہ وسایہ بھی ساتھ گیا، اس طرح وہ لڑکا انہیں گھر چھوڑایا۔ فیض جب گھر واپس آیا تو پوری بات سن کر اللہ وسایہ پر بہت ناراض ہوا۔ تم اندھے ہو کر گاڑی چلا رہے تھے، تمہیں پتہ بھی تھا ساتھ گھر کی عورتیں ہیں، پھر ایک اجنبی کے ساتھ انہیں لے کر گھر آ گیا۔ شاہ جی بڑی ماما نے کہا تھا کہ میں لے آیا۔ اللہ وسایہ بولا، بس کرو اللہ وسایہ، مجھے تم سے اس طرح کی لاپرواہی کی امید نہیں تھی، دور ہو جو میری نظروں سے۔ مہرماں کا یونیورسٹی میں داخلے کا پہلا دن کچھ نہ رہا، وہ ماتھے پر زخم ہونے کی وجہ سے پہلے ہفتے کی کلاسیں نہ لے سکی۔ اس کے بعد وہ جانے لگی۔ فیض شاہ خود بہن کو یونیورسٹی لے جاتا اور واپس لے آتا۔ اس دن کے بعد اس نے اللہ وسایہ پر بھروسہ نہ کیا تھا۔ ارحم افندی نے ڈاکٹر فرزین پر زور ڈالنا شروع کر دیا، وہ رشتہ لے جائے۔ شروع میں تو سرمد نہ مانے، پھر بیٹی کی محبت میں مان گئے، وہ رشتہ لے کر اکبر شاہ کی حویلی چلے گئے۔ سرمد باہر بیٹھے اور ڈاکٹر فرزین گھر کے اندر چلے گئے۔ رخسانہ اسے دیکھ کر بولی، اب ڈاکٹر فرزین ہے نا؟ لاہور کے مشہور ڈاکٹر جی، آپ نے درست پہچانا، میں ڈاکٹر فرزین ہوں۔ ودیمہ لہجے میں بولی نورا، جنت آؤ، دیکھو ذرا فرزین آئی ہے، یہ لاہور کی بہت بڑی ڈاکٹر ہیں اور ان کا اپنا ہسپتال ہے، ان کے شوہر بھی بہت بڑے آدمی ہیں۔ رخسانہ ہاتھ لہرا کر ملازماؤں کو اس کے بارے میں بتا رہی تھی اور ڈاکٹر فرزین شرمندہ ہو رہی تھی اپنی اتنی تعریف سن کر۔ اتنے میں زینب بی بی آ گئی، وہ بڑے احترام سے ڈاکٹر فرزین سے ملی اور نورا کو چائے لے آنے کے لیے کہا۔ ڈاکٹر فرزین بھی اس باوقار ہاتھوں سے متاثر ہوئی۔ اتنے میں مہمان یونیورسٹی سے آگے، السلام علیکم، انہوں نے سب کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام، ڈاکٹر فرزین نے سلام کا جواب دیا اور کالے رنگ کی چادر میں اس گلابی مکھڑے والی لڑکی کو دیکھا جو شاید اپنی عمر سے چھوٹی لگتی تھی اور انہیں اپنی بیٹی کی پسند دل سے اچھی لگی، اسکول جانے والی لڑکی لگ رہی تھی۔ مہرماں کمرے میں چلی گئی۔ یہ کون ہے؟ ڈاکٹر فرزین نے پوچھا۔ یہ میری بیٹی مہرماں ہے، زینب نے بتایا، ماشاءاللہ بہت پیاری لڑکی ہے، ڈاکٹر فرزین نے کہا۔ اتنے میں اللہ وسایہ اسے بلانے آ گئے، اتنی جلدی ابھی تو آئی ہیں بیٹی؟ اب ڈاکٹر صاحبہ، رخسانہ جلدی سے بولی۔ شکریہ، پھر کبھی آؤں گی، یہ کہہ کر ڈاکٹر فرزین چلی گئی۔ راستے میں سرمد نے اسے بتایا کہ مہرماں کی منگنی ہو چکی ہے اور اس کی شادی جلدی ہونے والی ہے۔ ڈاکٹر فرزین یہ سن کر پریشان ہو گیا، ہم کو کیا بتائے گی؟ وہ بولی سی صورت والی لڑکی ان کے من کو بھی بھا گئی تھی۔ گھر پہنچے تو ارحم بے صبری سے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ علی بھی موجود تھا۔ ماما جلدی سے بتائیے کیا کہا ان لوگوں نے، آپ بات پکی کر کے آئی ہیں نا؟ ارحم بے صبری سے بولا۔ ارحم بیٹا، ابھی میں تھک گئی ہوں، رات کو بات کریں گے۔ ڈاکٹر فرزین اپنے کمرے کی طرف جانے لگی۔ ماما آپ مجھے ابھی بتائیے، اسے لگ رہا تھا کچھ گڑبڑ ضرور ہے۔ ارحم فکر مندی سے بولا۔ ارحم بیٹا بیٹھو، میں سب بتاتا ہوں۔ سرمد افندی بولے۔ دونوں صوفے پر بیٹھ گئے اور سرمد نے اسے بتایا کہ بیٹا اس کی شادی ہونے والی ہے، وہ کسی اور کی منگیتر ہے۔ نہیں پاپا، ایسا نہیں ہو سکتا، وہ صرف میری ہے، میرے دل نے صرف اسے چنا ہے، وہ کسی اور کی کیسے ہو سکتی ہے؟ ارحم بیٹا جو میں بتا رہا ہوں حقیقت یہ ہے، تم اسے بھول جاؤ، جہاں تم کہو گے میں تمہاری وہاں شادی کروں گا۔ میری بزنس سرکل میں ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت لڑکی ہے۔ سرمد بولے۔ پاپا مجھے نہیں پتا دنیا میں کتنی خوبصورت لڑکیاں، مجھے صرف ایک لڑکی سے شادی کرنی ہے اور وہ صرف مہرماں ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔
وہ تیز تیز بولتا کمرے میں چلا گیا اور ہم پرزین پکارتی رہ گئی۔ سلمت آپ تھوڑا صبر کر لیتے، میں اسے سمجھا دیتی، اتنی جلدی کس بات کی تھی؟ فرزین وہ کوئی کھلونا نہیں جس کی تم ڈبل قیمت ادا کر کے اپنے بیٹے کے لیے لے آؤ گی۔ وہ ایک جیتی جاگتی لڑکی ہے، اس کے خاندان والے نہیں مان رہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ علی بیٹا آپ ذرا جا کر ہم کو دیکھے۔ ڈاکٹر فرزین نے علی سے کہا۔ ٹھیک ہے آنٹی، میں دیکھتا ہوں اسے۔ علی چلا گیا۔ ڈاکٹر فرزین سرمد کو سمجھانے لگی۔ اتنے میں ارحم کے کمرے سے آوازیں آنے لگی۔ ڈاکٹر فرزین اور سرمد باغا اوپر گئے تو ارحم کمرے کی ہر چیز توڑ رہا تھا۔ انہیں قیمتی ڈیکوریشن پیس کیا ہر چیز کا حلیہ بگاڑ دیا تھا۔ ڈاکٹر فرزین حیرت سے اپنے بیٹے کو دیکھے جا رہے تھے۔ انہیں اپنے بیٹے سے اتنی شدت پسندی کی امید نہیں تھی۔ کبھی بیٹے کی طرف دیکھتی، کبھی سرمد کی طرف، جیسے اسے شکوہ کاری ہو کہ ارحم کی اس حالت کی ذمہ دار آپ ہے۔ علی ارحم کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ارحم کمرے کے وسط میں بیٹھ کر رونے لگا۔ ڈاکٹر فرزین بیٹے کے پاس آ کر دونوں زانوں بیٹھ گئی۔ ارحم بیٹا، ماما آپ کے بیٹے کو اس سے محبت ہو گئی ہے، میں نہیں رہ پاؤں گا اس کے بغیر، ماما پلیز کچھ کریں۔ وہ اپنے ہوش میں نہیں لگ رہا تھا، چھوٹے بچے کے اپنی ماں سے ایک لڑکی کے لیے ضد کر رہا تھا۔ ڈونٹ وری مائی سن، میں سب ٹھیک کر دوں گا ڈیئر سن۔ ڈاکٹر فرزین اور سلمان افندی اس کے بعد 2 دفعہ اکبر شاہ کے پاس گئے، لیکن اکبر شاہ اور فیض شاہ نہ مانے۔ سلمان افندی نے ہر طرح سے ان لوگوں کو منانے کی کوشش کی لیکن وہ نہ مانے۔ اکبر شاہ نے کہا اگر میری بیٹی حارث کی امانت نہ بھی ہوتی تو بھی میں سید خاندان سے باہر کبھی اپنی بیٹی کا رشتہ نہ کرتا۔ ہم سید خاندان کے باہر اپنی بیٹیاں نہیں دیتے۔ ڈاکٹر فرزین اور سلمان مایوس ہو کر واپس آ گئے اور ہم کو مہمہ کو بھول جانے کے لیے کہہ دیا، اور ہم چپ چاپ رہنے لگا۔ یونیورسٹی جاتا، واپس آ کر آفس چلا جاتا، اس موضوع پر دوبارہ کوئی بات نہ ہوئی۔ ڈاکٹر فرزین اور سلمان سمجھی کر ہم نے حالات سے سمجھوتا کر لیا۔ اس لڑکی کو بھولنے کی کوشش کر رہا، انہوں نے بھی اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ارحم مہمہ کو بھولا نہیں بلکہ اسے پانے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ ارحم نے علی کے ساتھ مل کر مہمہ کی یونیورسٹی کا پتہ لگایا، اس کے آنے جانے کے بارے میں معلومات حاصل کی۔ مہمہ کو بائک چھوڑنے اور لینے آتا تھا۔ اکثر فیض لیٹ ہو جاتا تھا اور مہمہ کو انتظار کرنا پڑتا تھا۔ اس چیز کا اس نے فائدہ اٹھایا اور ایک دن چھٹی کے فوراً بعد یونیورسٹی کے گیٹ پر پہنچ گئے۔ علی نے یونیورسٹی کے گیٹ پر کھڑے گارڈ کو مہمہ کو بلانے کے لیے کہا۔ مہمہ گیٹ سے باہر آئی، اسے فیض بھائی نظر نہ آیا۔ اتنے میں ایک لڑکا اس کے پاس آ کر بولا، مہمہ بی بی آپ کے بھائی اس گاڑی میں انتظار کر رہے ہیں۔ گاڑی تو فیض بھائی کے پاس نہیں، مہمہ اس کے ساتھ چلنے لگی، لیکن گاڑی کے قریب پہنچ کر اس نے دیکھا یہ ہے، اسے کچھ گڑبڑ کا احساس، وہ واپس مڑنے لگی کہ پیچھے سے کسی نے اس کے منہ پر رومال رکھ دیا۔ وہ بے ہوش ہو گیا۔ علی اور ارحم نے اسے گاڑی میں ڈالا۔ سیکورٹی گارڈ دیکھا پیچھے بھاگا، لیکن تب تک گاڑی چل پڑی تھی۔ انہوں نے گاڑی کا نمبر نوٹ کر لیا۔ اس لڑکی کو اس یونیورسٹی آتے ہوئے 3 ماہ ہوئے تھے۔ ہر وقت نقاب کیسے رکھتی تھی؟ گارڈ نے سوچا کہ اس کے بھائی کو فون کرے، لیکن اس کے پاس تو نمبر نہیں تھا۔ چلو ابھی لینے آئے گا تو بتاتا ہوں۔ فیض شاہ گاڑی دوڑا کر گاؤں پہنچا، رخسانہ کو اتارا اور اس سے بولا کسی کو ابھی اس بات کا پتہ نہیں چلنا چاہیے، اور گاڑی بھگا کر لے گیا۔ پتہ تو چلے گا سب کو۔ فیض شاہ رخسانہ نے خود کلامی کی، رخسانہ یہ موقع ضائع نہیں کرے گی۔ سامنے سے اللہ وسائے آتا نظر آیا جو شاید کہیں جا رہا تھا۔ اللہ وسائے میری بات سنو، ایک کام ہے تم سے۔ رخسانہ اس سے بولی۔ جی بی بی جی، آپ حکم کرے۔ وہ ادب سے بولا، جو بات میں کہہ رہی ہوں اسے غور سے سنو۔ مہمہ یونیورسٹی سے کسی لڑکی کے ساتھ بھاگ گئی ہے، یہ بات پورے گاؤں کو شام ہونے سے پہلے پتہ چل جانی چاہیے۔ نہیں بی بی جی، میں ایسا نہیں کر سکتا، میں نے اس گھر کا نمک کھایا، اور ویسے بھی مہمہ بی بی ایسا کر ہی نہیں سکتی۔ اللہ وسایہ نے نفی میں سر ہلایا، تمہاری مہمہ بی بی ایسا کر چکے ہیں۔ ویسے اللہ وسایہ، جس دن یونیورسٹی سے واپسی مہمہ کو چوٹ لگی تھی، فیض شاہ نے تمہاری کتنی بے عزتی کی تھی۔ ایک دفعہ نہ سوچا کہ تم کتنے سالوں سے اس گھر کی خدمت کرتے آئے ہو، تمہاری بیوی ماں سب ہماری خدمت کرتی ہیں، کیا ملا ہے تمہیں؟ بولو۔ رخسانہ نے اسے جذباتی کرنے کی کوشش کی، لیکن مہمہ بی بی اللہ وسایہ ڈھیلا پڑ چکا تھا۔ اللہ وسایہ، میں تمہیں اس کام کی قیمت دوں گی، وہ بھی منہ مانگی۔ رخسانہ نے کہنے کے ساتھ ہی بیگ سے کچھ پیسے نکال کر اللہ وسایہ کو دے دیے۔ بی بی جی، اگر کسی کو پتہ چل گیا کہ یہ بات میں نے پھیلائی ہے، اللہ وسایہ بولا، یہ سب اب تم پر منحصر ہے کہ تم کیسے یہ کام کرتے ہو، بس شام تک کا ٹائم ہے۔ رخسانہ کہہ کر حویلی میں چلی گئی۔ اندر گئی تو زینب بی بی نورہ مائی کے ساتھ مل کر اچار بنا رہی تھی۔ کیونکہ مہمہ کو اچار بہت پسند ہے، کمرے میں آ کر اس نے چادر بیڈ پر پھینک دی اور صوفے پر بیٹھ گئی۔ اس کے چہرے پر بہت سی خوشی تھی، اس نے ایک تیر سے 2 شکار کیے تھے۔
محرمہ بی بی دیکھو اب کیا ہوتا ہے، نہ تم فیض شاہ کی پیاری بہن رہو گی اور نہ حارث کی محبوبہ، بدنامی کے سوا اب تمہاری قسمت میں کچھ نہیں۔ افسوس بیچاری معصوم پاکیزہ جس کے کردار کی گواہی گاؤں دیتا تھا، اب وہی گاؤں تم پر تو تو کرے گا۔ میری حصے کی خوشیاں تم لیتی تھی، اب میں لوں گی اور تم رہو گی۔ ویسے محرمہ کو اغوا کس نے کیا، مجھے کیا جو اغوا کرے۔ ہاں ہاں ہاں، فیض شاہ آج تمہارے ساتھ بازار جانا کام آ گیا۔ اور وہ یونیورسٹی کے سیکورٹی گارڈ کے بارے میں سوچنے لگی۔ گارڈ نے اسے بتایا کہ محرمہ کو اغوا کیا گیا ہے، 2 لڑکوں اسے بے ہوش کر کے گاڑی میں ڈالا اور کہیں لے کر گئے ہیں۔ گاڑی کا نمبر اسے پتہ ہے، لیکن رخسانہ نے اسے پیسے دے کے اس کا منہ بند کروا دیا۔ رخسانہ نے گارڈ کا نمبر ملایا اور بولی، ہاں جی، آپ کو اور پیسے مل جائیں گے، بس اپنا منہ بند رکھنا، بوقتاً فوقتاً تمہیں پیسے ملتے رہیں گے۔ رخسانہ نے فون بند کیا اور اٹھ کر واش روم میں چلے گئی۔ اور ہم محرمہ کو لے کر کریم کے فلیٹ میں آ گیا۔ کریم کا جنوبی پنجاب سے تعلق تھا، وہ جہاں پڑھنے کے لیے آیا ہوا ہے۔ محرمہ ابھی بھی بے ہوش تھی اور ہم اسے بیڈ پر لٹا کر باہر آ گیا۔ علی یار، ذیشان ابھی مولوی کو لے کر آیا نہیں، میں چاہتا ہوں اسے جلدی سے واپس چھوڑاؤں۔ اور ہم بات کر رہا تھا کہ ذیشان مولوی کے ساتھ اندر آ گیا اور ہم جلدی سے اندر بھاگا۔ لیکن محرمہ ابھی بھی بے ہوش پڑی تھی، اس کے سر سے چادر تھوڑی سرک گئی تھی اور اس کے بال نظر آ رہے تھے۔ ایک لٹ اس کے چہرے سے آئی ہوئی تھی اور ہم اسے دیکھتے دیکھتے قریب آ گیا۔ اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا لٹ کو ہٹانے کے لیے کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ اور ہم یار جلدی سے بابی کو لے کر باہر آؤ، واپس یونیورسٹی بھی جانا ہے۔ ہاں ہاں علی، میں آ رہا ہوں۔ اس نے واپس مڑ کر دیکھا تو محرمہ کو ہوش آ گیا تھا۔ وہ ایک اجنبی کو کمرے میں دیکھا حیران رہ گیا تھی۔ سب سے پہلے چادر ٹھیکی، وہ کمرہ بھی کوئی اور تھا۔ میں کدھر ہوں، آپ کون ہیں؟ میں یہاں، اس کا سر چکرانے لگا۔ اسے پتہ چل گیا تھا کہ اسے اغوا کیا گیا ہے۔ میں ارحم افندی، محرمہ پیار سے بولا، مجھے یونیورسٹی جانا ہے۔ محرمہ جلدی سے دروازے کی طرف بڑھی، اس سے پہلے کہ وہ باہر نکلتی، اور ہم نے بازو سے پکڑ کر پیچھے کھینچا۔ وہ لڑکھڑا کر اس کے سینے سے جا کر لگی۔ وہ جلدی سے پیچھے ہٹی اور جلدی سے چادر ٹھیکی۔ مجھے جانے دو پلیز، وہ التجا کرتی ہوئی بولی، آپ نہیں جا سکتی۔ اور ہم نے اسے اپنی نظروں کے حصار میں لیتے کہا، کیوں، آپ کون ہیں اور مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ کیا بگاڑا ہے میں نے آپ کا؟ کیوں لاہی مجھے جہاں میں تو آپ کو جانتی بھی نہیں؟ کیوں کی ہے آپ نے مجھے اغوا؟ وہ زور سے چیختی ہوئی بولی، کیوں اغوا کیا مجھے؟ مجھے آپ سے نکاح کرنا ہے، اس لیے اغوا کیا ہے آپ کو۔ اور ہم پرسکون لہجے میں بولا، کیا؟ محرمہ کی حالت تو ایسی تھی کہ کاٹو تو بدن میں جان نہیں۔ حیرت سے اس اجنبی نوجوان کو دیکھنے لگی۔ ایک خوبرو جوان تھا، اسے زبردستی اغوا کر کے جہاں لے آیا تھا اور کہہ رہا تھا کہ اس سے نکاح کرنا ہے۔ اسے لگا کمرے کے چھت اس پر آندگیری ہے نہیں۔ فیض شاہ نے ہر جگہ محرمہ کو تلاش کیا، ہسپتالوں میں ڈھونڈا، پارک مدہا نے ہر جگہ دیکھا، محرمہ کہیں نہ ملی۔ وہ جب گاؤں پہنچا تو رات کے 1 بج رہے تھے۔ حویلی کے باہر گاؤں کے لوگوں کا ہجوم دیکھا وہ پریشان ہو گیا۔ گاڑی سے نکل کر تقریباً بھاگتا ہوا گھر میں داخل ہوا۔ سامنے عباس سر پکڑے بیٹھے تھے، بیچارہ ساری رات بہن کو ڈھونڈتا رہا۔ اللہ ایسی بہن کسی کو نہ دے۔ خاندان کی عزت خاک میں ملا دی۔ ایک عورت کی آواز آئی، جی بہن، آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ پڑھائی کا بہانہ بنا کر محرمہ بی بی شہر گئی اور کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ اللہ توبہ توبہ، دوسری نے کانوں کو ہل لگاتے ہوئے کہا، بس کرو اور آپ سب اپنے گھر کو چلے۔ فیض شاہ زور سے چیخا۔ گاؤں کی عورتیں بھی حویلی میں جمع ہوئی تھی۔ ہمیں بھیجنے سے کیا تمہاری عزت واپس آ جاؤ گی؟ چلو بہنوں، سب گھر چلتی ہیں۔ بلائی کا زمانہ ہی نہیں، ہم لوگ تو ہمدردی میں یہاں موجود تھے۔ آخر گاؤں کا سب سے شریف گھر سمجھا جاتا تھا۔ چلو، ہمیں بھی کوئی شوق نہیں اپنی بے عزتی کروانے کا۔ فضلہ نے باتیں سنائی اور باقی سب عورتوں کے ساتھ باہر چلی گئی۔ اللہ وسایا فیض شاہ زور سے دوڑا، حویلی کے دور و دیوار ہل گئے۔ جی شاہ جی، اللہ وسایا تھر تھر کانپنے لگا۔ گاؤں والوں کو یہ بات کس نے بتائی؟ کیسے پتہ چلا ان کو؟ فیض شاہ نے اسے بازو سے سختی سے پکڑتے ہوئے کہا، شاہ جی مجھے نہیں پتہ۔ تو جاؤ پتہ کرو، کس نے یہ گستاخی کی، دفعہ ہو جاؤ میری نظروں کے سامنے سے۔ فیض شاہ نے اللہ وسایا کو زور سے دھکا دیا۔ فیض شاہ، ایسی باتیں بلا کہاں چھپی رہتی ہیں، آج نہیں تو کل پتہ چل ہی جانا تھا۔ جب تمہاری اپنی بہن نے تمہاری اور بابا کی عزت کے بارے میں نہیں سوچا، باقی لوگوں سے کیا امید؟ رخسانہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ رخسانہ، تم اپنی بکواس بند کرو۔ فیض نے سختی سے اس کا ہاتھ جھٹکا۔ مجھ پر غصہ کرنے سے کیا ہوگا؟ میں جانتی ہوں مجھے محرمہ سے بابی والی تھوڑی جلن ہوتی تھی، لیکن اب وہ میری بابی بننے والی تھی۔ ہائے ہائے، عزت تو میرے بھائی کی حق میں ملی۔ دنیا والوں کو کیا بتائیں گے کہ اس کی منگیتر بھاگ گئی؟ رخسانہ،
چٹاہ کی آواز آئی۔ فیض نے زور سے تھپڑ اس کے منہ پر مار دیا۔ رخسانہ لڑکھڑا کر گر گئی۔ تم نے مجھے تھپڑ مارا؟ رخسانہ غصے سے بولی۔ بے غیرت انسان، بہن گھر سے بھاگے اوبائی بیوی کو مار رہا ہے۔ رخسانہ دانت چبا کر بولی۔ فیض چپ کر جا، اندر جا، مہمان نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا۔ تمہیں کہتا تھا بہن کو اتنا سر پر نہ چڑھاؤ، آگے پڑھانے کی کیا ضرورت تھی؟ تو یوں آج ہمارے ساتھ میں ہاک ڈال کر نہ جاتی۔ بابا نے فیض کے پاس آ کر کہا، ایک تمہاری ماں اس وقت سے نیم بے ہوشی میں بڑی ہے، جاؤ جا کر اسے دیکھو۔ فیض ماں کے کمرے میں آ گیا اور وہ جائے نماز پر بیٹھی دعا مانگ رہی تھی۔ فیض نیچے ان کے پاس بیٹھ گیا۔ ماں یہ کیا کر دیا؟ مہربان نے ہمیشہ کے لیے میرا سر جھکا دیا، میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گا۔ ایک دفعہ میرے ہاتھ لگ گیا، پھر کیا حشر کرتا ہوں اس کا دنیا دیکھے گی۔ کتا کتنا پیار دیا ہے اس کے بدلے میں بائی کو دیا۔ فیض غصے میں اٹھ کر ٹہلنے لگا۔ کیا فیض بیٹا بات سنو، یہ بھی تو ہو سکتا ہے وہ کسی مصیبت میں پھنس گئے ہو۔ ماں بس کر ایسا نہیں ہوا، سارے ہسپتال دیکھ کر رہا ہوں، سب ہضم، اب اس گھر میں کوئی اس کا نام نہیں لے گا۔ فیض بولتے ہوئے کمرے سے باہر چلا گیا۔ رخسانہ جو دروازے کی اوٹ میں کھڑی تھی مسکرانے لگی۔ یہی تو سب چاہتی تھی، فیض کے دل سے بہن کی محبت نکل جائے۔ وہ قدرت نے اسے کتنا حسین موقع دیا تھا۔ رخسانہ بیٹا جاؤ، فیض کو سمجھاؤ تم۔ زینب نے رخسانہ سے التجا کی۔ جی اچھا کہہ کر وہ چلی گئی۔ زینب بی بی جائے نماز پر بیٹھ کر اپنی بیٹی کی سلامتی کے لیے دعائیں مانگنے لگی۔ نہیں، ایسا لگ رہا تھا جیسے مہرماں کسی مشکل میں ہو۔ یا اللہ میری بیٹی کی حفاظت کرنا، وہ ایسی نہیں، میں ماں ہوں، اسے پالا ہے، جانتی ہوں اسے، بس آپ اس پر اپنا کرم کرنا۔ وہ رو رو کر دعائیں مانگنے لگی۔ مہرماں دوائیوں کے زیر اثر سے برعکس ہوتی رہی۔ اس کی آنکھ کھلی تو اس نے اپنے آپ کو ہسپتال کے بستر پر پایا۔ احساس تک کا دماغ بیدار ہونے لگا۔ اس کے ذہن میں پچھلے تمام واقعات ایک فلم کی طرح چلنے لگے۔ کس طرح سے اسے اغوا کیا گیا اور زبردستی سے نکاح پڑھایا گیا۔ اسے وہ سب ایک ڈراؤنا خواب لگا۔ آنکھ بند کر دوبارہ کھولی، پھر ادھر ادھر دیکھا، دیکھے وہ سب خواب نہیں، سچ تھا۔ مہرماں کی آنکھوں سے اپنی بے بسی پر آنسو بہنے لگے۔ ماما اور بھائی نے میرے بارے میں کیا سوچا ہوگا، مجھے ڈھونڈ رہے ہوں گے، ماں کتنی پریشان ہوگی، نکاح کا کیسے بتاؤں گا، کیسے برداشت کریں گے وہ یہ سب۔ اسی اثنا میں دروازہ کھلا اور جو شخصیت اندر آئی اسے دیکھ کر وہ ششدر رہ گئی تھی۔ یہ خاتون ان کے گھر آئی تھی کوئی 2.5 ماہ پہلے۔ کیسی ہے میری بیٹی؟ ڈاکٹر فرزین نے اس کے ماتھے پر بوسہ لیا۔ آپ کون ہیں؟ مہربان نے پوچھا۔ تم کیوں رو رہی تھی؟ سب ٹھیک ہو جائے گا، چھوٹا سا زخم تھا، بالکل ٹھیک ہو تم۔ ڈاکٹر فرزین نے پیار سے دیکھا۔ مجھے گھر جانا ہے، اس لیے آپ پلیز مجھے میرے گھر لے چلیے، میرے ساتھ بہت ظلم ہوا ہے، آپ کو نہیں بتا سکتی، مجھے اپنی بائی کو بتانا ہے، وہ اس لڑکے کو نہیں چھوڑے گا۔ مہرماں رونے لگی۔ بیٹا روتے نہیں، ہمت کرو۔ ڈاکٹر فرزین اس کی دارس بند دہانے لگی۔ مہرماں کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ماما، مہرماں کا ہوش آ گیا اور ہم دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ ماما، مہرماں نے جلدی سے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ وہ آنکھیں پھاڑے کبھی ارحم کو دیکھتی، کبھی ڈاکٹر فرزین کی طرف۔ وہ ایک دم سے پھر اپنے آپ کو غیر محفوظ سے اسے گھر لے جائے گی، وہ تو ارحم کی ماں نکلی۔ محسوس کرنے لگی وہ جو سمجھ رہی تھی، یہ شفیق سی خاتون حالہ آپ کی بہو اب کیسی ہے؟ ڈاکٹر نازلی بولی، لیکن اندر کا ماحول دیکھ کر چپ ہو گئی۔ بہو؟ مہرماں کو اب یقین ہو گیا کہ یہ خاتون ارحم کی ماں ہے۔ وہ جلدی سے بیٹھ سے اتری اور باہر جانے لگی۔ کہاں جا رہی ہو؟ ڈاکٹر فرزین نے رکا۔ مجھے گھر جانا ہے اپنے۔ مہرماں نے غصے سے جواب دیتے ہوئے منہ پھیر لیا۔ بیٹا ابھی تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں، میں ہوں تو تمہیں لے کر جاؤں گا، بس تھوڑی بہتر ہو جاؤ، مجھے ابھی جانا ہے، سب بتانا ہے اپنے بھائی کو۔ انہوں نے ارحم کی طرف غصیلی نظروں سے دیکھا۔ کیا بتانا ہے بھائی کو؟ نکاح کیا ہے تم نے، کوئی گناہ نہیں کیا۔ ارحم نے بھی دو بدو جواب دیا۔ ارحم چپ کر جاؤ، میں بات کر رہی ہوں نا۔ ڈاکٹر فرزین نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ کیا بات کریں گے آپ مجھ سے؟ آپ کے بیٹے نے مجھے اغوا کیا، زبردستی نکاح کیا، آپ کیا بات کریں گے؟ مجھے تو لگتا ہے آپ بھی اپنے بیٹے کے ساتھ ملی ہوئی ہیں۔ مہرماں چادر ٹھیک کرتے ہوئے بولی۔ نازلی مہرماں کی بات سن کر حیرت سے ارحم کو دیکھنے لگی۔ ارحم نے مہرماں کو اغوا کر کے نکاح کیا؟ مہرماں بیٹا گھر جا کر بات کرتے ہیں، یہ ہسپتال ہے، یہاں بات کرنا مناسب نہیں۔ ڈاکٹر فرزین نے مہرماں کو کہا۔ آپ مجھے گھر لے چلیے میرے، خدا کے لیے۔ مہرماں نے روتے ہوئے ہاتھ جوڑ دیے۔ ماما، مہرماں کو اس کے گھر لے چلتے ہیں۔ ارحم سے اس کے آنسو برداشت نہیں ہو رہے تھے۔ اس کی اس حالت کا ذمہ دار وہی تو تھا، لیکن بیٹا ڈاکٹر فرزین کو بیٹے پر غصہ بہت آیا، جو پہلے بھی غلطی کر چکا تھا اور اب حالات کی سنگینی کو نہیں سمجھ رہا تھا۔ پتہ نہیں وہاں کیسے حالات ہوں گے۔ وہ مہرماں کا ہاتھ پکڑ کر باہر جانے لگا۔ مہرماں نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑوا لیا۔
ارحم بیٹا بات سنو، یہ لڑکا پتہ نہیں اب کیا کرے گا، بالکل پاگل ہو چکا ہے۔ ڈاکٹر فرزین ارحم اور مہما کے پیچھے بھاگی۔ نازلی سوچنے لگی کیا مہما ارحم کو کبھی معاف کر پائے گی۔ مہما ارحم اور ڈاکٹر فرزین جب گاؤں پہنچے، سپہر کے 3 بجے تھے، مہما با کا حویلی کے اندر چلی گئی۔ بائی بابا بوندے پکارتے ہوئے اونچا اونچا رونے لگی۔ اس کے سر سے چادر گر گئی تھی، بازو پر ابھی بھی اپنی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ رخسانہ اور زینب کمرے سے باہر نکلے۔ زینب نے با کا بیٹی کو گلے سے لگانا چاہا۔ رک جائیے ماں جی، پہلی بیٹی سے پوچھ تو لو، رات کسی عاشق کے ساتھ گزار کر آئی ہے، منہ کالا کر کے اب یہاں کیا کرنے آئی ہے۔ رخسانہ کی آواز انہیں ایسا لگا جو مہما کے کانوں میں ڈیل دیا۔ رخسانہ بیٹی پہلے مہما کی بات تو سن لو۔ زینب نے آہستہ سے کہا، کیا سننا، یہ لڑکی ہماری عزت حق میں ملا کر آئی ہے اور گاؤں ہم پر تو کر رہا ہے۔ مہما اب یہ گند لے کر کیوں آئی ہو؟ رخسانہ نے حقیر آمیز لہجے میں کہا، بس کریں آپ، یہ میری بیوی ہے، اب آپ کوئی لفظ نہیں بولیں گے ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ارحم جو بھی اندر آیا تھا، مہما کی چادر اس کے سر پر ڈالی، جو بے حس و حرکت کھڑی تھی جیسے کوئی مورت ہو۔ بس بند کرو اکبر۔ شاہ نے ارحم کے منہ پر اتنے زور سے تھپڑ لگایا کہ وہ 2 قدم پیچھے جا گرا۔ اس کے بعد وہ مہما کی طرف بڑھا اور اس کے بالوں سے پکڑ لیا۔ کیا کرنے آئی ہے اب یہاں؟ ہمارا اب کوئی تعلق نہیں تم سے، اکبر شاہ کی کوئی بیٹی نہیں، مر گئی ہے تو ہمارے لیے۔ بابا آپ میری بات تو سن لو، میں نے کچھ نہیں کیا۔ مہما نے ہاتھ جوڑے۔ باپ کے سامنے مہما کچھ نہیں سننا، دور ہو جاؤ ہماری نظروں سے ورنہ تمہاری جان لے لوں گا۔ فیض شاہ نے اسے گردن سے پکڑ کر دبوچا۔ چھوڑو مہما کو، وہ سچ کہہ رہی، اس کا کوئی قصور نہیں، جو کیا وہ سب میں نے کیا، میں قصوروار ہوں۔ آپ کا مجھ سے بات کریں آپ۔ ارحم کو اندازہ نہیں تھا کہ حالات اس نیچ تک پہنچ جائیں گے۔ وہ مہما کو فیض شاہ سے چھڑوانے لگا۔ میرا بیٹا ٹھیک کہہ رہا ہے، ڈاکٹر فرزین جو چپ کھڑی تھی حالات کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے بولی۔ او ڈاکٹر صاحبہ، آپ تو یہ آپ کا بیٹا ہے، آپ 3 دفعہ رشتہ لے کر آئی اور ہم نے ہر دفعہ انکار کیا تو آپ کے رشتہ۔ رخسانہ نے منہ پر ہاتھ رکھا، انہیں یاد تھا 3 ماہ پہلے تو ڈاکٹر فرزین آئی تھی ان کے گھر، بیٹے نے ہماری بیٹی کو بگا لیا تو یہ رشتہ لے کر آئے تھے۔ مہما نے تو بڑا اونچا ہاتھ مارا ہے انہیں ایک دفعہ، پھر مہما سے حسد ہوا۔ بابا میرا کوئی قصور نہیں، ایک دفعہ اپنی بیٹی کی بات اور سن لے، پھر جو سزا دیں گے مجھے منظور ہوگی۔ مہما نے باپ کے آگے ہاتھ جوڑے۔ اکبر شاہ نے منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ بھائی آپ تو میرا یقین کریں گے نا، میں آپ کی مہما ہوں، میں نے کچھ نہیں کیا۔ مہما نے بھائی کے پاؤں تھام لیے۔ رخسانہ ٹھیک کہتی تھی، میں نے اس سے زیادہ تمہیں اہمیت دی، لیکن تم نے تو مجھے سر اٹھا کر چلنے کے قابل بھی نہیں چھوڑا۔ مر گیا تمہارا بھائی، دفعہ ہو جو یہاں سے۔ فیض شاہ کی باتیں کرتے ہوئے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ باہر چلے گئے۔ مہما اپنی بدنصیبی پر وہیں بیٹھی روتی رہی۔ اسے یقین تھا فیض بھائی ضرور یقین کریں گے، لیکن سب ختم ہو گیا۔ وہ خالی ہاتھ رہ گئی تھی۔ وہ آسمان کی طرف دیکھ کر چیخنے لگی، یا اللہ آپ جانتے ہیں میں بے گناہ ہوں، میں کیسے یقین دلاؤں سب کو۔ رخسانہ مسکرانے لگی۔ آج اس نے وہ سب پا لیا تھا جس کی اس نے ہمیشہ آرزو کی تھی۔ یہ حویلی بھی اس کی، فیض بھی اس کا، اور مہما کے لیے حویلی کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند کر دیے گئے تھے۔ پھپھو تو صرف بھاگتا ہوا آیا، مہما کے پاس پہنچا ہی تھا کہ رخسانہ نے اسے اٹھا لیا۔ بیٹا تمہاری کوئی پھپھو نہیں، یہ ایک بدکردار عورت ہے، چلو اندر چلتے ہیں۔ بیٹا اٹھا کر اندر چلے گی۔ ماں، مہما نے روتے ہوئے ماں کی طرف دیکھا اور زینب بے بسی کی حالت میں اپنی بیٹی کی طرف دیکھ رہی تھی، وہ اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ مہما، ڈاکٹر فرزین نے مہما کو اٹھانا چاہا تو وہ بے ہوش ہو کر اس کے بازو میں جھول گئی، اور ہم جو حویلی کے صحن کے وسط میں کھڑا سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو گیا۔ انہیں ایسا تو نہیں چاہا تھا، مہما کو عزت سے اپنانا چاہتا تھا، لیکن حالات نے اسے مجبور کیا تھا یہ سب کرنے کے لیے۔ اور ہم مہما کو اٹھاؤ، گھر چلتے ہیں۔ ڈاکٹر فرزین نے ارحم کو بلایا۔ جی ماما۔ اس نے مہما کو اٹھا کر گاڑی میں ڈالا اور گاڑی شہر کی طرف رواں ہو گئی۔ مہما کو شدید بخار ہو گیا تھا، وہ چپ کر کے لیٹی رہتی تھی، کوئی بات نہیں کرتی تھی، بس چھت کو دیکھتی رہتی، جو اگر ڈاکٹر فرزین باہر لے جاتی ہلاؤں میں گھولتی رہتی جیسے اللہ سے اپنی قسمت پر شکوہ کر رہی ہو۔ وہ جو اس گھر کی شہزادی تھی، بھائی کی لاڈلی تھی، باپ کی دلاری تھی، اور ماں تو اس کی دوست تھی، سب کچھ اس کے لیے بدل گیا، اور یہ سب ارحم کی وجہ سے ہوا۔ وہ اس سے شدید نفرت کرتی تھی۔ 15 دن گزر گئے تھے، لیکن مہما کی حالت ویسی ہی تھی۔ ارحم کا گھر کم اور محل زیادہ لگتا تھا، دنیا کی ہر نعمت موجود تھی گھر میں، جم اور سوئمنگ پول بنا ہوا تھا، گارڈن میں ہر طرح کے پھول تھے، سفید ماربل سے بنی سفید رنگ کی یہ کوٹھی اسے قید خانہ لگتی تھی۔ ارحم کمرے میں آیا تو وہ بیڈ پر بیٹھی چھت کو دیکھے جا رہی تھی۔ مہما کیسی طبیعت ہے اب تمہاری؟
مہما نے ایسی نظروں سے دیکھا کہ جیسے کہہ رہی ہو سب کچھ چین کار پوچھتے ہو کیسی ہو۔ وہ نظر چراتا ہوا باتھ روم میں چلا گیا، اپنا چہرہ دھونے لگا۔ احساس ندامت اسے سکون نہیں لینے دے رہا تھا۔ مہما، میں تمہارا مجرم ضرور ہوں، لیکن تمہاری محبت نے مجھے ایسا پاگل کیا کہ مجھے کچھ سمجھ نہ آیا، اور تم نے اپنی عزت بناتے بناتے تم سے تمہاری عزت ہی چھینی۔ وہ باہر آیا تو وہ سو چکی تھی۔ وہ آ کر صوفے پر لیٹ گیا۔ جب سے وہ اس گھر میں آئی تھی وہ صوفے پر سوتا تھا۔ شروع میں تو مہما نے اس کے کمرے میں رہنے سے بھی انکار کر دیا تھا، لیکن پھر ماما نے سمجھایا کہ بیٹا میں مانتی ہوں جو ہوا بہت برا ہوا، سب میری بیٹی کی غلطی ہے، لیکن اگر تم الگ رہو گی تو گھر میں نوکر ہیں وہ کیا سوچیں گے؟ بیٹا میں جانتی ہوں کہ رشتہ تمہاری مرضی سے نہیں ہوا، لیکن ان نوکروں کی نظر میں تم ارحم کی بیوی ہو، تو بہتر ہوگا تم اس کے بیڈ روم میں ہو۔ ماما کی باتیں سن کر وہ رضامند ہوگی، لیکن اس سے بات نہیں کرتی تھی۔ ایک کمرے میں دو اجنبیوں کی طرح رہتے تھے۔ ارحم نے بھی کبھی اسے ڈسٹرب نہیں کیا تھا۔ رات کو آتا اور چپ کر کے صوفے پر لیٹ جاتا۔ جب وہ سو جاتی تو اسے دیکھ کر خود کو تسلی دیتا کہ ناراض ہی صحیح ہے تو میری بیوی۔ مہما باقاعدگی سے نماز پڑھتی، قرآن پاک کی تلاوت کرتی اور ارحم کو اپنے انتہا پر فخر محسوس ہوتا۔ سرمد افندی بزنس میٹنگ کے سلسلے میں لندن گئے ہوئے تھے۔ جب واپس آئے تو مہما کو گھر میں دیکھ کر حیران ہوئے، تو ڈاکٹر فرزین نے اسے سب بتایا۔ پہلے تو ارحم افندی پر بہت ناراض ہوئے، بیٹی کی محبت میں چپ ہو گئے۔ فرزین بہن نے ایک بار بھی تمہارے بارے میں نہ سوچا؟ نورین ناراضگی سے بولی۔ جب اسے ارحم کی شادی کے بارے میں پتہ چلا وہ افسوس کر رہی تھی۔ امی فرزین حالہ کیا کرتی؟ ارحم نے انہیں بتایا بغیر نکاح کے۔ انہیں تب پتہ چلا جب وہ لڑکی کو لے کر ہسپتال آئے۔ نازلی نے ماں کو بتایا تو اب فرزین اس لڑکی کو کیوں گلے سے لگا کر بیٹھی ہے؟ نکال باہر پھینکے۔ نورین نے جواب دیا، امی کیسے اس لڑکی کا اب اس گھر میں کے علاوہ کوئی سہارا نہیں؟ اس کے گھر والے اسے گناہ گار سمجھتے ہیں۔ نازلی نے ماں کو سمجھایا، پھر بھی بیٹا میری کتنی آرزو تھی کہ میری بیٹی ارحم کی دلہن بنے۔ تمہاری خالہ بھی تو کتنی محبت کرتی ہے تم سے۔ امی آپ کی اور میرے سوچنے سے کیا ہوتا ہے؟ ہوتا تو وہی جو اللہ کو منظور ہوتا ہے۔ میری قسمت میں ارحم نہیں تھا۔ نازلی کی آنکھوں میں آنسو آ کے لے جلدی سے صاف کیے کہ ماں دیکھ نہ لے، ورنہ وہ پریشان ہوگی۔ اور نورین تو بیٹی کی محبت سے واقف تھی کہ وہ دیوانہ وار ارحم سے محبت کرتی ہے، لیکن بیٹا پھر بھی مجھے فرزین اور ارحم سے یہ امید نہیں تھی۔ امی آپ کیوں بھول رہی ہیں؟ جب بابا کا ایکسیڈنٹ میں انتقال ہوا تو میں میٹرک میں اور احمد 8ویں جماعت میں تھا۔ انہوں نے کتنی ہماری سپورٹ کی۔ آج میں جو کچھ بھی ہوں ان کی وجہ سے ہوں۔ ہم اس رشتے کو صرف اس نظر سے کیوں دیکھیں؟ بس اللہ ارحم کو خوش رکھے۔ امی ویسے مہما بہت خوبصورت ہے، معصوم سی اور بولی بالی صورت والی۔ نازلی نے ماں کے گلے میں باہیں ڈالتے ہوئے کہا، بیٹا تم ٹھیک کہہ رہی ہو، کسی دن مجھے لے چلو، ارحم کی دلہن کو دکھاؤں۔ نورین نے کہا، ٹھیک ہے امی، ابھی کھانا کھاتے ہیں، میں احمد کو بلا کر لے آتی ہوں۔ 6 ماہ گزر گئے تھے، لیکن ارحم افندی اور مہما کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ بس اتنی آئی تھی کہ اب مہما ڈاکٹر فرزین اور سرمد سے باتیں کرنے لگی تھی۔ اب تو ڈاکٹر فرزین کے ہسپتال میں بھی سب کو ارحم کے نکاح کا پتہ چل گیا تھا۔ وہ دعوت مانگ رہے تھے، لیکن ڈاکٹر فرزین چاہتی تھی کہ پہلے ان کے بیٹے اور بہو کے درمیان تعلقات درست ہو جائیں، پھر ولیمہ رکھیں گی ان دونوں کا۔ ارحم کی وہی پرانی روٹین تھی۔ یونیورسٹی سے واپس ارحم اس دن تھوڑی جلدی گھر آ گیا۔ مغرب کی نماز کا وقت تھا۔ کمرے میں داخل ہوا تو مہما جائے نماز پر دعائیں مانگ رہی تھی۔ یا اللہ، آپ تو مجھے جانتے ہیں، میں نے تو آج تک کسی مرد کے بارے میں نہیں سوچا تھا۔ اپنے آپ کو اپنے شوہر کے لیے پاکیزہ رکھا، میرے دل میں سکون ڈال دے۔ وہ شخص میرا شوہر ہے، لیکن میرا دل اسے تسلیم نہیں کرتا۔ یا اللہ، جو میرے لیے بہتر ہے مجھے اس راہ پر چلا، مجھے گناہ گار نہ بنا۔ ماں گڑ گڑا کر اللہ سے دعا کر رہی تھی۔ ارحم افندی دروازے سے واپس پلٹ گیا۔ اس کے دل کی کیفیت عجیب سی ہو رہی تھی۔ وہ لڑکی اللہ سے اپنے شوہر کے لیے دل جذبے ڈالنے کی بات کری تھی، جس کے ساتھ اس نے اتنا برا کیا۔ اس نے تو کبھی عید کے علاوہ نماز نہیں پڑھی تھی۔ اس دن کے بعد ارحم نے اپنے آپ کو تبدیل کر لیا۔ باقاعدگی سے نماز شروع کر دی، قرآن کی تلاوت کرتا، اللہ سے اپنی غلطی کی معافی مانگتا۔ اس نے اپنے آپ کو مہما کے لیے تبدیل کر لیا۔ ڈاکٹر فرزین اور سرمد افندی بھی اس تبدیلی پر خوش تھے۔ مہما نے بھی ارحم کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا۔ وہ اس کا شوہر تھا، اس پر احتیاطات رکھتے ہوئے ایک کمرے میں رہتے ہوئے کبھی اس نے اسے چھونے کی کوشش نہ کی۔ اس کا دل آہستہ آہستہ بغاوت کرنے لگا تھا۔ وہ ارحم کو سوچنا نہیں چاہتی تھی، لیکن پھر بھی پہلو اس کو سوچتی۔ وہ ان لڑکیوں میں سے تھی جو اللہ کے رضا پر راضی ہو جاتی ہیں۔ وہ اس کا مجازی خدا تھا، اور اللہ نے تو ویسے بھی شوہر کو اتنے حقوق دیے ہیں، اور اگر وہ اس سے نکاح نہ کرتا اور ویسے ہی اس کی عزت پامال کر دیتا تو وہ کیا کرتی؟ وہ تو بے بس اور مجبور تھی۔
انکل اور آنٹی بہت مہربان اور شفیق تھے۔ آنٹی اس کی ماں کی کمی کو پورا کرنے کی کوشش کرتی، آہستہ آہستہ اسے اس گھر سے اور اس کے باشندوں سے انسیت ہونے لگی تھی۔ مہما اپنے دل کی کیفیت بدلنے پر حیران و پریشان تھی، لیکن کسی کو بتا بھی نہیں سکتی تھی کہ اسے اپنے محرم سے پیار ہونے لگا ہے۔ انہی دنوں آنٹی نے گھر میں دعوت رکھ دی تھی، جس میں ہسپتال کا عملہ، انکل کے بزنس کے کچھ لوگ، ارحم کی یونیورسٹی فیلو اور نورین اور نازلی بھی آئے۔ ڈاکٹر فرزین مہما کے لیے ریڈ کلر کا فراق لے آئی۔ ریڈ فراق میں سر پر ریڈ نیٹ کا دوپٹہ لیے وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ ارحم کی نظریں تو بس اس کا طواف کر رہی تھی اور مہما بھی ارحم کی نظروں کو خود پر محسوس کر رہی تھی۔ اسے سب اچھا لگ رہا تھا، آج وہ کھل کر مسکرا رہی تھی۔ اتنے عرصے بعد اسے خود بھی یہ سب سکون دے رہا تھا۔ فرزین اور نورین دونوں بہنیں بہت پیار سے باتیں کر رہی تھی۔ مہما کو اپنا بھائی یاد آ گیا۔ دعوت ختم ہونے کے بعد وہ کمرے میں آ گئی، لیکن دل کر رہا تھا ابھی جا کر فیض بھائی کے گلے سے جا لگے، جنہوں نے ایک دفعہ بھی پلٹ کر اس کی خبر نہ لی۔ حالانکہ ارحم، ڈاکٹر فرزین اور سلمان افندی انہیں 2 دفعہ منانے گئے، لیکن اکبر شاہ اور فیض شاہ نہ مانے۔ مہما ڈریسنگ روم کے سامنے کھڑی چوڑیاں اتار رہی تھی، دل دماغ میں بس فیض بھائی اور ماں چل رہے تھے۔ اور ہم نے پیچھے سے آنکھوں سے اپنے ساتھ لگا لیا۔ مہما بہت حسین لگ رہی ہو آج، یہ رنگ صرف تمہارے لیے بنا ہے۔ آج سے پہلے یہ رنگ کبھی کسی کو اتنا خوبصورت نہیں لگا ہوگا۔ I really love you so much مہما، تم میری جان ہو، میری زندگی ہو، وہ جذبات کے روح میں کہتا گیا۔ لیکن مہما، جس کا دل کر رہا تھا فیض سے ملنے کو اور ہم کے ہاتھ اپنے جسم پر لگے جیسے سامنے ڈاس لیا ہو، انہیں جھٹکے سے خود کو الگ کیا۔ وہ بولی، لیکن I hate you Mr. ارحم افندی۔ مہما اب بس کرو، معاف کر دو مجھے، میں جانتا ہوں سب غلط ہو گیا، میں ایسا نہیں چاہتا تھا۔ لیکن جب پہلی دفعہ تمہیں کالج میں ایڈمیشن سے واپسی پر دیکھا تھا، جب تمہارے ماتھے پر چوٹ لگی ہوئی تھی، تو تم پر دل ہار بیٹھا۔ ماما اور بابا 3 دفعہ رشتہ لے کر گئے، لیکن آپ کے بابا اور بھائی نے انکار کر دیا۔ مہما، میں پاگل ہو گیا، مجھے لگا اگر نہ ملی تو میری سانسیں رک جائیں گی، تو میں نے علی کے ساتھ مل کر یہ منصوبہ بنایا کہ تمہیں اغوا کر کے تم سے نکاح کر کے واپس یونیورسٹی چھوڑاؤں گا اور پھر آپ کے گھر والوں کو منا لوں گا تاکہ تمہیں کوئی مجھ سے چھین نہ سکے۔ لیکن مہما، سب کچھ میری سوچ کے برعکس ہوا۔ میرا یقین کرو، میں یہ سب نہیں چاہتا تھا، تمہیں عزت سے اپنا بنانا چاہتا تھا۔ مہما، میری بدنصیبی دیکھو، تمہیں پا لیا، تم میری بیوی ہو، میرے پاس ہو، میرے گھر میں ہو، میرے بیڈ روم میں، لیکن پھر بھی تم مجھ سے کوسوں فاصلے پر ہو۔ مہما، میں سمندر کا وہ کنارہ ہوں جو سمندر کے پاس ہو کر پھر پیاسا ہوں، پھر دل کو یہ سوچ کر تسلی دیتا ہوں تم میری نظروں کے سامنے ہو، تم میری بیوی ہو۔ راتوں کو اٹھ اٹھ کر تم سے چوری اپنی بیوی کو دیکھتا ہوں۔ مہما، یقین کرو، ارحم افندی تمہارے لیے پاگل ہے، صرف تمہارے لیے۔ میرے دل نے تمہیں پہلی دفعہ ہی دیکھ کر چن لیا تھا کہ یہ لڑکی ہی ارحم افندی کی دلہن بنے گی۔ مہما، میری جان، میں بچپن لڑکیوں کے ساتھ برتایا ہوں، میری بہت سی لڑکیوں سے دوستی ہے۔ یونیورسٹی میں ہزاروں لڑکیاں ارحم افندی پر مرتی ہیں، کیونکہ میں سرمد افندی اور ڈاکٹر فرزین کا اکلوتا وارث ہوں۔ میرے لیے لڑکیوں کی کمی نہیں، میرے ایک اشارے پر لڑکیاں اپنی عزت پامال کرنے کے لیے بے رضامند ہو جائیں۔ مہما، میں ایسا نہیں ہوں، آج تک کچھ غلط نہیں کیا۔ میری کزن ڈاکٹر نازلی مجھے پسند کرتی ہے، لیکن میرے دل کبھی اس کے لیے ایسے جذبات نہیں آئے۔ مہما، سب کچھ ہے میرے پاس، لیکن ارحم افندی۔ مہما شاہ پر دل ہار گیا، پاگل ہو گیا تمہارے لیے، بس میں تمہارا ہوں، صرف تمہارا، میں تم سے پیار کرتا ہوں۔ اس نے مہما کو گلے سے لگا لیا۔ ارحم پاگل ہو رہا تھا، اسے اپنی محبت کا یقین دلانا چاہتا تھا۔ مہما کا دل لفظ پر لفظ اس کی باتوں پر یقین لیا، لیکن دماغ ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ ارحم، ٹھیک ہے، تمہاری باتوں پر یقین کر لیتے ہو، لیکن ارحم، تمہارے پاس تو سب کچھ ہے، مجھ سے تم نے سب چھین لیا، میری عزت، میرا کردار، پاکیزگی، سب کچھ ختم کر دیا، پیار کرنے والا بھائی چھین لیا، میرا مان، سب کچھ ختم ہو گیا، میں تو سر اٹھا کر چل بھی نہیں سکتی۔ مہما روتے ہوئے بولی، مہما پلیز سب بھول جاؤ، آج مجھے اپنا بنا لو۔ ارحم اس کے سر کو چوم کر بولا، تمہاری تو پہلے دن سے یہی خواہش تھی، کر لو اپنی آرزو پوری۔ مہما نے دوپٹہ اتار کر پھینک دیا، اس کا نوحیز حسن اس کو پاگل کر رہا تھا۔ اس کے لمبے ریشمی بال کمر سے نیچے جا رہے تھے، وہ قیامت ڈال رہی تھی، لیکن ارحم 2 قدم پیچھے ہٹا اور دوپٹہ اٹھا کر اس کے سر پر اوڑھایا۔ نہیں مہما، میں ایسا نہیں ہوں۔ ارحم، تو پھر میرا مان، میری عزت لوٹا دو، میں تو کل بھی تمہاری تھی اور آج بھی، لوٹا دو مجھے میرا بھائی، میرا دل کرتا ہے توصیف کو پیار کرنے کو۔ ارحم پلیز، وہ روتے روتے اس کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ ارحم، تو پھر میرا مان، میری عزت لوٹا دو، میں تو کل بھی تمہاری تھی اور آج بھی، لوٹا دو میرا بھائی، میرا دل کرتا ہے توصیف کو پیار کرنے کو۔ ارحم پلیز، وہ روتے ہوئے اس کے قدموں میں بیٹھ گئی تھی۔ مہما، جیسے تم چاہو گی ویسا ہی ہوگا، کل ہم گاؤں جائیں گے۔ ارحم تھکے ہارے لہجے میں بولتا کمرے سے باہر چلا گیا اور مہما روتی رہی۔ حویلی میں بھی تو ایسی خاموشی اور اداسی چھائی جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔
اکبر شاہ بیمار رہنے لگا تھا۔ زینب بھی چپ چپ رہتی، بیٹی کو یاد کر کے روتی رہتی۔ فیض شاہ نے خود کو زمینوں کی دیکھ بھال میں مصروف کر لیا تھا، تو صرف کبھی کبھی پپو کو یاد کر لیتا۔ رخسانہ، جس نے سوچا تھا کہ مہمہ کو نکال کر ہوش رہے گی، حارث کو مہمہ کے خلاف بھڑکا کر اپنی مرضی کی روبینہ لے آئی، لیکن وہ بہت بازوبان تھی، حارث کے ساتھ چلی گئی۔ انہیں گاؤں میں حارث کے ماں باپ کے ساتھ رہنا پسند نہ کیا۔ حسد میں جلتے لوگوں کو شاید اللہ جلدی ہدایت نہیں دیتا۔ یہی حال رخسانہ کا تھا۔ اکبر شاہ، فیض شاہ، رخسانہ اور زینب سب دوپہر کا کھانا کھا رہے تھے جب حویلی کے دروازے پر گاڑی آ کر رکی۔ مہرماں اور ارحم آفندی حویلی میں داخل ہوئے۔ رک جاؤ مہرماں، فیض شاہ نے ٹیبل سے اٹھتے ہوئے کہا۔ بھائی آج آپ کو میری بات سننی ہوگی، مہرماں بولی۔ کچھ نہیں سننا، چلی جاؤ واپس، کیوں بار بار ہمارے زخم تازہ کرنے آ جاتی ہو؟ فیض بھائی آج آپ کو اپنی بات سنائے بغیر ہم نہیں جائیں گے۔ ارحم بولا۔ واہ جی فیض، یاد ہے جس دن ہم مہرماں کا ایڈمیشن کروانے گئے تھے اور واپسی پر ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا؟ یہی لڑکا ہمیں گھر چھوڑنے آیا تھا۔ پتہ نہیں مہرماں کا اس کے ساتھ کب کا چکر چل رہا تھا۔ مجھے تو لگتا ہے مہرماں نے لاہور ایڈمیشن اسی کے ہاتھ لیا۔ بیچارہ میرا بھائی، جس کی خوشی کو یہ کھا گئی۔ توبہ توبہ، کیسے بے شرموں کی طرح منہ اٹھا کر آ جاتی ہو۔ رخسانہ جب بھی بولتی اس کے منہ سے مہرماں کے لیے انگارے ہی نکلتے، اور مہرماں کو تو بابی کی بات سن کر جیسے سکتہ ہو گیا تھا۔ مہرماں بیٹی زینب آگے بڑھی۔ ماں آپ مہرماں کے پاس نہیں جائیں گی؟ فیض نے اسے روک دیا اور آگے بڑھ کر ارحم کے گریبان کو پکڑ لیا۔ بولو کیا کرنے آئے ہو یہاں؟ آپ بات سنو گے تو بتائیں گے، ارحم نے گریبان چھڑواتے ہوئے کہا۔ بولو۔ فیض نے گریبان چھوڑ دیا۔ پھر ارحم نے مہرماں کو اغوا کرنے سے لے کر نکاح کرنے اور ہسپتال لے جانے تک ساری بات بتا دی۔ واہ جی واہ، کیا سٹوری بنائی ہے تم نے، مجھے تو کسی فلم کی سٹوری لگ رہی ہے۔ رخسانہ نے تالی بجاتے ہوئے کہا۔ بھائی ارحم سچ کہہ رہے ہیں، مہرماں نے فیض سے کہا۔ مہرماں تمہیں کیا لگتا ہے میں اس من گڑت کہانی پر یقین کر لوں گا؟ اور اگر کر بھی لوں تو کیا تم میرا مان عزت واپس لوٹا سکتی ہو؟ بولو مہرماں، کر سکتی ہو یہ سب؟ نہیں کر سکتی تم گاؤں والوں کی نظروں میں ہماری عزت واپس لوٹا سکتی ہو؟ نہیں مہرماں، چلی جاؤ یہاں سے، یہی بہتر ہے۔ بھائی میں نہیں جاؤں گی، آپ بے شک مجھے مار ڈالے۔ مہرماں نے بھی بھائی کو ویسے ہی جواب دیا۔ ٹھیک ہے، تمہاری یہ خواہش میں پوری کر دیتا ہوں۔ اکبر شاہ نے آگے بڑھ کر اس کو گریبان سے پکڑ لیا۔ چھوڑو مہرماں کو، اس کا کوئی قصور نہیں، مارنا ہے تو مجھے مارے۔ ارحم بھاگتا ہوا مہرماں کے پاس آئے۔ بڑی محبت ہے دونوں میں۔ فیض شاہ ارحم کو دھکیل کر حویلی سے باہر لے گیا اور راجو اور ہاشم سے کہا کہ مار مار کر اس کی ہڈیاں توڑ دو۔ ان دونوں نے ارحم کو مارنا شروع کر دیا اور ہم مہرماں کے ہاتھ چپ چاپ مار کھاتا رہا۔ ادھر حویلی میں زینب نے بھاگ کر مہرماں کو اکبر شاہ سے بچایا۔ بس کر اکبر شاہ، بیٹی ہے ہماری، وہ دونوں سب سچ بتا چکے ہیں، قسمت کا لکھا سمجھ کر معاف کر دے ان دونوں کو پلیز، میں آپ سے التجا کرتی ہوں، معاف کر دے۔ زینب نے شوہر سے کہا۔ مہرماں اونچا سانس بند ہو رہی تھی، پھر اسے خیال آیا۔ فیض بھائی ارحم کو مار دے گا؟ نہیں، وہ میرے شوہر ہیں، وہ بھی میری محبت ہے۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے باہر بھاگی۔ اکبر شاہ، رخسانہ اور زینب اس کے پیچھے بھاگے۔ ارحم کے ماتھے سے خون بہہ رہا تھا، اس کی شرٹ پھٹ چکی تھی، لیکن پھر بھی مار کھاتے جا رہا تھا۔ بھائی مت ماریے اسے، آپ کو اللہ کا واسطہ۔ مہرماں بھاگ کر فیض شاہ کے پاس گئی۔ بابا آپ روکیے انہیں، وہ مار دیں گے اسے، وہ میرا شوہر ہے، خدا کے لیے روکیے۔ مہرماں کبھی باپ کی طرف بھاگ کر جاتی اور منتیں کرتی اور کبھی بھائی کی طرف۔ ارحم کی حالت اسے دیکھی نہیں جا رہی تھی، وہ جانتی تھی ارحم صرف اس کے لیے مار کھا رہا ہے، اور ارحم کو مہرماں کو اپنے لیے تڑپتا دیکھ کر سکون مل رہا تھا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا مہرماں بھی اس سے محبت کرنے لگی ہے، اب مر بھی جاتا تو کوئی غم نہیں تھا، مہرماں کی محبت کافی تھی مرنے کے لیے۔ مہرماں کو اپنی چادر کا کوئی ہوش نہیں تھا، پتہ نہیں وہ کہاں گر گئی تھی، اسے بس ارحم کو بچانا تھا۔ گاؤں کے لوگ اکٹھے ہو گئے اور وہ سب کھڑے ہو کر تماشا دیکھ رہے تھے۔ اللہ کا سایہ بھی آ گیا، جو کسی کام سے گیا ہوا تھا، اب اس کا ضمیر ملامت کر رہا تھا، یہ سب اس کی وجہ سے ہوا تھا۔ کاش اس نے رخسانہ بی بی کی باتیں نہ مانی ہوتی تو آج مہرماں بی بی کی حالت نہ ہوتی۔ وہ جو پردے کی پابندی آج گاؤں والوں کے سامنے چادر کے بغیر تھی، وہ بس اپنے شوہر کو بچانا چاہتی تھی۔ اللہ وسائے نے رخسانہ بی بی کی طرف دیکھا، لیکن اس نے اللہ وسائے کو آنکھوں سے اشارہ کرتے ہوئے چپ رہنے کا کہا۔ آپ بھائی سے کہیں وہ ارحم کو چھوڑ دے۔ بھابھی آپ بھائی کو روکیے، وہ آپ کی بات ضرور مانے گا، بچا لے میرے ارحم کو، ہم کبھی دوبارہ حویلی نہیں آئیں گے، بس اللہ کا واسطہ ہمیں جانے دے، کوئی تو بچا لے میرے ارحم کو۔ وہ زمین پر بیٹھ کر رونے لگی، اس کی حالت دیکھ کر گاؤں والوں کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے تھے، لیکن کسی میں جرأت نہیں تھی کہ فیض شاہ اکبر شاہ کو روکے۔ ارحم مار کھا کھا کر بے ہوش ہونے والا تھا، اس کا جسم زخموں سے چور چور تھا، لیکن کانوں میں ایک آواز گونجی تھی، میرے ارحم کو بچا لو۔ لیکن مہرماں کی حالت دیکھ کر رونا بھی آ رہا تھا، دل کر رہا تھا جا کر اس کو چادر اڑائی، اس کو چھپا لے کہیں، لیکن وہ ایسا کر نہیں سکتا تھا۔ مہرماں ایک دم سے اٹھی اور راجو اور ہاشم کو مارنا شروع کر دیا۔ پیچھے ہٹو، چھوڑو اسے، کیوں اس کی جان لینا چاہتے ہو؟ ہم چلے جائیں گے یہاں سے۔ اس نے ارحم کو پکڑا اور جانے لگی۔
کہ پیچھے سے زور سے دھکا پڑا اور وہ دونوں اوندے منہ گر گئے۔ وہ دھکا اکبر نے دیا تھا۔ فیض جا، میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ پہلے اس لڑکے کو مارو پھر مہرمہ کو، تاکہ مثال بن جائے اور ہمارے خاندان کی کوئی لڑکی آئندہ ایسی حرکت نہ کرے۔ فیض شاہ نے پستول نکالی اور ارحم کو کھڑا کر کے اس کے ماتھے پر رکھ دیا۔ مہرمہ یہ دیکھ کر بھاگ کر ارحم کے سامنے آ گئی۔ بھائی مت مارو اسے، مجھے مار ڈالو، ارحم کو جانے دو۔ اس کے چہرے پر اور بالوں پر مٹی لگی ہوئی تھی لیکن اسے کوئی ہوش نہیں تھا۔ تمہاری بھی یہ خواہش پوری ہوگی مرداں تو تم دونوں نے ہے۔ وہ پستول کا ٹریگر دبانے ہی والا تھا کہ آواز آئی، رک جاؤ۔ وہ کوئی اور نہیں، یونیورسٹی کا سیکورٹی گارڈ تھا۔ اسے دیکھ کر رخسانہ کا رنگ پھک ہو گیا۔ بولو تمہیں کیا کہنا ہے؟ فیض شاہ نے کہا، بیٹا میں پیسے کی لالچ میں اندھا ہو گیا تھا۔ میرا ضمیر مجھے ہر وقت ملامت کرتا تھا۔ غریب ہوں، بیٹی کی شادی کرنی تھی، پیسوں کی ضرورت ہے اور آپ کی بیوی کی باتوں میں آ کر آپ کی بہن کا کوئی قصور نہیں۔ سیکورٹی گارڈ نے فیض کے ہاتھ میں پیسے تھما دیے اور ساری بات بتا دی۔ فیض شاہ نے مڑ کر کھا جانے والی نظروں سے رخسانہ کو دیکھا، شاہ جی مجھے بھی کچھ بتانا ہے۔ اللہ وسائے بولا، پھر اللہ وسائے نے گاؤں میں بات پھیلانے کے جرم کا اعتراف کر لیا۔ نمک حرام۔ فیض شاہ نے اللہ وسائے پر فائر کیا اور وہ وہیں دم توڑ گیا۔ ارحم اور مہرمہ حیرت سے یہ سارا کچھ دیکھ رہے تھے۔ فیض شاہ رخسانہ کی طرف بڑھا اور زور سے اس کے منہ پر تھپڑ مار دیا۔ رخسانہ میں تمہیں طلاق نہیں بھائی۔ مہرمہ نے بھاگ کر بھائی کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ نہیں بھائی پلیز ایسا مت کرنا۔ اس نے پکڑ کر توصیف کو آگے کیا جو یہ سب دیکھ کر رو رہا تھا۔ تمہارا دل اتنا نرم کیوں ہے؟ اس عورت نے تمہیں بلکہ ہم سب کو بدنام کیا، کیسے معاف کر دے اسے؟ بھائی اس کا فعل اس کے ساتھ ہے، اب معاف کر دے، اللہ بھی معاف کرے۔ میں نے معاف کیا رخسانہ بھابھی کو۔ اور ہم بیٹا، ڈاکٹر فرزی نے گلے سے لگایا اسے۔ جب پتہ چلا کہ رحم اور مہرمہ گاؤں گئے ہیں وہ فوراً لاہور سے چل پڑی تھی۔ اب بیٹے کی حالت دیکھا وہ پریشان ہو گئی تھی۔ بے حس انسانوں کیا حالت کر دی میرے بیٹے کی۔ تو ارحم نے آواز دی، مہرمہ آؤ اپنے گھر چلے۔ مہرمہ بھی ان کے ساتھ جانے لگی۔ رکو مہرمہ نہیں جائے گی، اکبر شاہ کی آواز آئی، سب پریشان ہو گئے۔ فیض شاہ ندامت سے سر جھکائے کھڑا تھا، وہ بھی باپ کی طرف دیکھنے لگا۔ اس لیے نہیں جائے گی، ہمیں اپنی بیٹی کو عزت کے ساتھ رخصت کروں گا۔ ارحم آپندی کے ساتھ اس نے آگے بڑھ کر اپنی بیٹی کو گلے سے لگا لیا۔ سب مسکرانے لگے اور ارحم کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ اذہان تنگ مت کرو، جلدی سے کپڑے پہنو، تمہارے ماموں آتے ہوں گے۔ عید کی نماز کا ٹائم ہو گیا ہے۔ مہرمہ نے اذہان کو ڈانٹا جو بیڈ پر اچھل کود کر رہا تھا لیکن کپڑے نہیں پہن رہا تھا۔ ابھی مریم کو بھی تیار کرنا ہے، فیض بھائی لینے آ جائیں گے۔ مہرمہ پریشان ہو رہی تھی، انہیں گاؤں جانا تھا۔ عید الاضحیٰ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ منانا چاہتی تھی اور ہم نے بھی ساتھ جانا تھا۔ مہرمہ کی زندگی میں جو پریشانیاں تھیں سب ختم ہو گئی تھی اور ہم کے ساتھ وہ بہت خوش تھی۔ اور ہم نے آ کر مہرمہ کے ماتھے پر اپنی محبت کی مہر ثبت کی اور ہم بات کرے، اب ہمارے بچے ہوں گے، آپ کا پیار ابھی تک کم نہیں ہوا۔ مہرمہ نے مصنوعی غصے سے کہا، مہرمہ پیار بھی کم ہوا کبھی، تم تو میری جان ہو اور ہم افندی کی مہرمہ کے لیے محبت میں کبھی کمی نہیں آئے گی۔ اتنے میں مریم رونے لگی، دونوں اس میں مصروف ہو گئے۔ اتنے میں فیض بھائی نادلی اور علی بھی آ گئے۔ نادلی کی ارحم کے دوست علی سے شادی ہو گئی۔ دونوں بہت خوش تھے، سب ہنس کر باتیں کر رہے تھے۔ مہرمہ نے اللہ کا شکر ادا کیا، وہ بہت خوش زندگی گزار رہے تھے۔ ارحم بہت اچھے تھے، اس کی زندگی سے روٹھی بہاریں واپس لوٹ آئی تھی۔ اللہ نے انہیں 2 جوڑواں بچے دیے تھے۔ مہرمہ نے مسکراتے ہوئے ارحم کی طرف دیکھا۔ ارحم نے آنکھ مار دی۔ مہرمہ نے شرما کر مریم کو اٹھا لیا۔